فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہو مجنون او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غوث اعظم بمنی بیس امام مددی انتظار کرم تستمنی عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددی بگیردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحقی خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز لائق صد تکریم شہزادہ مفتی کچھ حضرت پیر سید شاہ حسین باپو مدد اللہ العالی وہ جملہ عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی سرور شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرویں خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکام در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے،
مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ آج کی یہ محفل جس عنوان کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اسی مناسبت سے حضور اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مجھے جو بانیان محفل اور منتظمین محفل نے عنوان دیا ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق۔ اسی مناسبت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث یہاں پڑھی گئی۔ یاد رکھیں کہ محبت رسول اور عشق رسول یہ وہ خوبصورت عنوان ہے جس کے بغیر کسی بھی انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی تکمیل کے لیے، ایمان مکمل ہونے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور حضور علیہ السلام کا عشق دلوں کے اندر ہونا بے پناہ ضروری ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ یہاں سے لے کے وہاں تک جو عاشقان رسول، عاشقان مصطفیٰ جان رحمت موجود ہے، وہ اب اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے آنے والی گفتگو کو بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ سنیں گے، اس لیے کہ سردی کے اس موسم میں اور اس حالات میں آپ دور دور سے چل کر آئے ہیں تو اپنے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھ لیں آپ، بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مشینوں کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، تو کبھی بنتی ہے کبھی بگڑتی ہے، اس پہ ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ مشین کبھی بھی بگڑ سکتی ہے، مشین 1000 بار بگڑے کوئی نقصان نہیں، انسان ایک بار نہیں بگڑنا چاہیے، اس لیے کہ 1000 بار مشین بگڑے گی، انسان اگر سدھرا ہے تو مشین کو بنایا جا سکتا ہے، لیکن اگر انسان بگڑ گیا تو پھر کتنی مشینیں اچھی ہو اس سے کوئی کام چلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ مشینیں بنتی بگڑتی رہے، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ اس امت کو بگڑنے سے بچا لے، اللہ ہم سب کے دلوں کو بگڑنے سے بچا لے۔ ایک مرتبہ سب مل کر بلند آواز سے پھر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ وہ عنوان ہے جو عنوان پہلے دن سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک امت مسلمہ اس عنوان کی بڑی اہمیت اور بڑی قدر کرتی ہے، اس لیے کہ انسان کے پاس کچھ ہو اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو تو وہ انسان بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا۔ امت مسلمہ کی کامیابی کا راز عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔
مسلمانوں کے اندر جو حوصلہ تھا، مسلمانوں کے اندر جو ہمت تھی، مسلمانوں کے اندر جو طاقت تھی، مسلمانوں کے اندر جو قوت تھی، بھوکے پیٹ وہ بڑے بڑے میدان سر کر لیا کرتے تھے، ان کے بدن پر کپڑے نہیں ہوتے تھے، اور وہ جدھر جاتے تھے وہ علاقے کے علاقے فتح کر لیتے تھے۔ اس کی صرف ایک وجہ تھی کہ ان کے سینے میں جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگ جل رہی تھی، محبت رسول کا جو چراغ روشن تھا، اس بنیاد پر وہ جدھر جاتے وہ فاتح بن جاتے، وہ کامیاب اور کامران ہو جاتے۔ اس لیے ہر دور کی ضرورت عشق رسول ہے، ہر دور کی ضرورت محبت رسول ہے۔ اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ دنیا میں جتنی قوموں نے ترقی کی ہے اس کی سب سے بنیادی وجہ محبت رسول ہے، عشق رسول ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور صحابہ کرام کو اس کا احساس تھا، صحابہ کرام بار بار اس کا اظہار کرتے تھے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے محبت رسول کی وجہ سے، عشق رسول کی وجہ سے۔ وہ عرب ہونے پہ فخر نہیں کرتے تھے، وہ اپنے نسب پہ فخر نہیں کرتے تھے، وہ اپنے علم پہ فخر نہیں کرتے تھے، وہ اپنے تقوی پہ فخر نہیں کرتے تھے، وہ اپنی عبادتوں پہ فخر نہیں کرتے تھے، وہ اپنی ریاضتوں پہ فخر نہیں کرتے تھے، وہ اپنی دولتوں پہ فخر نہیں کرتے تھے۔ اگر انہیں فخر تھا تو مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی پہ فخر تھا، اگر انہیں فخر تھا تو مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت پہ فخر تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ اللہ اکبر تہامہ کی وادیوں سے جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو گزرنے کے بعد آپ نے گزرتے ہوئے کیا دیکھا کہ اللہ اللہ وہ تہامہ کی چراگاہ ہے جو پہاڑیوں کے درمیان تھی، اس کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فاروق اعظم رونے لگے۔ روتے ہوئے لوگوں نے پوچھا امیر المومنین تہامہ کی وادیوں کو دیکھ کر رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ مجھے اپنا وہ دور یاد آ گیا ہے، اپنا ماضی کا زمانہ یاد آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب میں نوجوان تھا، میں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تھا تو میرا باپ مجھے اونٹ چرانے کے لیے بھیجا کرتا تھا، اور وہ گاہے بگاہے دیکھنے کے لیے آتا تھا کہ عمر جو ہے وہ صحیح طور پر اونٹوں کو چرا پا رہا ہے کہ نہیں چرا پا رہا ہے۔ ایک مرتبہ میرے باپ نے مجھے کہا کہ عمر ایک کام کرو، چند اونٹوں کو ایک قطار میں لا کر کے کھڑا کر دو۔ تو فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے اپنا ایک اونٹ پکڑا اور اس کو کھڑا کر دیا، اور اس کے بعد جب دوسرا اونٹ پکڑنے کے لیے گیا اور اس کو پکڑ کے لایا تو پہلا اونٹ بھاگ گیا، پہلے کو پکڑتا ہوں تو دوسرا بھاگ جاتا ہے، دوسرے کو پکڑتا ہوں تو پہلا بھاگ جاتا ہے۔ میرے باپ نے میرے سینے پہ مکہ مارا اور کہا خطاب کے بیٹے تیرے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ تو دو اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کر سکے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں رونا اسی پہ آ رہا ہے جب تک مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت نہیں ملی تھی عمر دو اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا نہیں کر سکتا تھا۔ مصطفیٰ کی غلامی کیا مل گئی ہے؟ تین بر اعظموں کو میں نے ایک قطار میں کھڑا کر دیا۔ دنیا کی کامیابی کا راز مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت ہے، حضور علیہ السلام کی محبت ہے۔ ذلیل چیزوں کو بھی اگر مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت مل جائے پھر وہ ذلیل نہیں رہتی، وہ عزت دار ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دیکھو انسان کی جوتیاں جو ہے آخر چمڑے ہی کی تو بنتی ہے۔ اللہ اللہ، کسی بھی انسان کی جوتی مسجد کے باہر اتاری جاتی ہے، کسی بھی انسان کے چپل مسجد کے باہر اتارے جاتے ہیں، لیکن قربان چاہیں ایک نال ہے جسے نالین مصطفیٰ کہتے ہیں، وہ منبروں پہ لا کے رکھی جاتی ہے۔ آخر اس چمڑے کی جوتی میں کیا کمال ہے کہ اور جوتیاں باہر ہے اور یہ منبر رسول پر ہے؟ تو وجہ یہ ہے اس کو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں سے نسبت ہو گئی ہے تو چمڑے کی، لیکن اللہ نے اس کو اتنی عزت عطا کر دیا ہے اب یہ مسجد کے منبروں پہ رکھی جائے گی، مسجدوں کے محرابوں میں رکھی جائے گی، اس کو ادب کے ساتھ سر پہ رکھا جائے گا۔ اور کسی کی جوتی کو اٹھا کے پھینک دو کوئی حکم نہیں آتا، لیکن فتاوی عالمگیری میں موجود ہے
کہ اگر حضور کی نالین کی کوئی توہین کر دے، ہندوستان کے 500 متبحر علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو نالین رسول کی توہین کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، حضور کی نال پاک کی توہین کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل بھی مسلم امہ کو عروج ملا تھا عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر، اور آج بھی مسلم امہ کو عروج ملے گا عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر۔ دیکھو، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تو ہے ہی ایسے کہ ان سے عشق کیا جائے، ان سے محبت کی جائے۔ آپ دیکھیں، اگر عشق کرنے کے لیے انسان کچھ اصول بناتا ہے، کچھ ضابطے بناتا ہے کہ چلیں جس سے محبت کرنی چاہیے، جس سے عشق کرنا چاہیے، تو پہلے نمبر پر انسان بیوٹی کو، حسن کو، خوبصورتی کو اہمیت دیتا ہے کہ جس میں بیوٹی ہوگی، جس میں خوبصورتی ہوگی، اس سے محبت کی جائے گی۔ اگر انسان دنیا بھر کے یہ اصول بنا چکے ہیں کہ محبت کسی سے کی جائے تو حسن کی بنیاد پر، اب حسینوں کی دنیا تلاش کیجئے، حسن والوں کی کائنات تلاش کیجئے کہ کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت بنایا کس کو گیا ہے۔ تو قربان جائیں، اگر صرف حسن کی بنیاد پر بھی کسی سے پیار کیا جا سکتا ہے تو پہلا نمبر اگر کسی کا ہے کائنات حسن میں تو آمینہ کے لال اور عبداللہ کے لخت جگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو ایسا حسن عطا فرمایا، اللہ نے آپ کو ایسی خوبصورتی عطا فرمائی کہ کائنات میں کسی انسان کو وہ خوبصورتی دی ہی نہیں گئی ہے۔ آئیے ذرا حسن والوں کی خبر لیجئے۔ کہتے ہیں حسن والے مغرور ہوتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیجئے، اسٹڈی کر لیجئے، اللہ اکبر، مال آتا ہے تو انسان کے پاس غرور آتا ہے، اللہ اکبر، علم آتا ہے تو انسان کے پاس غرور آتا ہے، دولت آتی ہے انسان کے پاس غرور آتا ہے، حسن آتا ہے انسان کے پاس غرور آتا ہے۔ اللہ اللہ، کتنے حسن والے ہیں، حسن کی بنیاد پر لوگوں نے قتل کرائے، حسن کی بنیاد پر لوگوں نے بے ایمان کیا، حسن کی بنیاد پر بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، حسن کی بنیاد پر باپ سے بیٹے کو جدا کر دیا، حسن کی بنیاد پر بیٹے کو باپ کا نافرمان بنا دیا، حسن کی بنیاد پر اللہ اکبر بت پرستی تک لے گئے لوگ۔ اللہ اللہ، کہ آپ کو نہیں پتا حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں جو اختلاف پیدا ہوا، سگے بھائیوں کے اندر جو پہلی جنگ ہوئی ہے وہ حسن کی بنیاد پر ہوئی ہے، باپ بیٹے کا نافرمان ہوا ہے، حسن کی بنیاد پر ہوا ہے۔ کسی کے حسن کا شیدا ہوا تو باپ کا نافرمان ہوا کہ نہیں بیٹا؟ اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اکبر، پھر اللہ اللہ، ایک دوسرے کا جو قتل ہوا ہے وہ پہلا قتل تو حسن کی بنیاد پر ہوا ہے۔ تو دنیا نے کہا حسن والوں سے اللہ بچائے، اللہ اکبر، کہ یہ لوگ قاتل بھی ہیں، یہ لوگ ڈائن بھی ہیں، یہ لوگ مغرور بھی ہیں، یہ باپ کے نافرمان بنانے والے ہیں۔ حسن کی بنیاد پر کوئی پاگل ہوا ہے، حسن کی بنیاد پر کوئی شہر بدر ہوا ہے، یعنی کسی حسن والے پہ دل آ گیا تو کسی کو پاگل کر دیا گیا، کسی کو شہر بدر کر دیا گیا، کسی کو جیل کی سلاخ کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ حسن والوں کی کائنات ہے، لیکن قربان جائیں، اور حسن والوں میں اگر کوئی دل دے بیٹھے تو کوئی پاگل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے ہمارے آقا کو وہ حسن عطا کیا ہے، اگر پاگل پہ نظر پڑ جائے تو اسے بھی شفا ملتی نظر آتی۔ کہتے ہیں حسن والے قاتل ہوتے ہیں، قتل کرواتے ہیں جیسا کہ تاریخ میں ہے، لیکن میرے آقا کے حسن کی برکتیں یہ ہیں کہ صدیوں سے لڑنے والوں کو میرے سرکار نے اپنے حسن کی خیرات دے کر کے آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تھا۔ عقد
مواخات قائم فرما دی تھی. اور لوگ کہتے ہیں حسن والے بڑے مغرور ہوتے ہیں, کبھی کسی کو گھاس نہیں ڈالتے, مگر قربان جس کے حسن کا اللہ بھی پسند, جس کے حسن کو اللہ بھی پسند کرتا ہو, جس پر اللہ بھی پیارا ہو, اللہ اکبر, جس کے حسن کو اللہ رب العزت محبوب مصطفیٰ جان رحمت کی صورت, خدا بھاتی صورت ہو, ان کی ملاحت کو قدرت بھی پسند کرتی ہو. اندازہ فرمائیں اس حسن والے مصطفیٰ کی عاجزی اور انکساری کا عالم یہ تھا, اگر میرے آقا سے کوئی مصافحہ کرتا تو جب تک کہ مصافحہ کرنے والا اپنا ہاتھ نہیں چھڑا لیتا تھا اس وقت تک مصطفیٰ جان رحمت بھی کبھی اپنا ہاتھ کھینچتے نہیں تھے. اگر حضور سے کوئی ملنے کے لیے آتا تو جب تک ملنے والا واپس جاتے ہوئے حضور علیہ السلام کی طرف پیٹ نہیں کرتا اس وقت تک حضور بھی اس کی طرف پیٹ نہیں کیا کرتے تھے. اللہ اکبر, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو اللہ نے محبوب کو حسن کیسے دیا اگر اس کا اندازہ کرنا ہو تو ایک بات میں آپ کے سامنے کہہ سکتا ہوں. دیکھو حضرت یوسف کے پاس بھی حسن تھا, مصطفیٰ جان رحمت کے پاس بھی حسن ہے, لیکن جناب یوسف علیہ السلام کا حسن وہ تھا جب آپ چلتے تھے تو گلیاں روشن ہو جاتی تھی. مصطفیٰ جان رحمت چلتے تھے, حضرت یوسف چلے تو گلیاں روشن ہو جائے, اور مصطفیٰ جان رحمت چلے تو لوگوں کے دل منور اور روشن ہو جائے. پھر اس کے بعد دیکھیں حسن یوسف کو دیکھنے والوں نے دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی, حسن یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کٹ گئی, اور میرے نبی کی انگلی کو دیکھ کر چاند کے ٹکڑے ہو گئے. حسن یوسف دیکھا تو انگلیوں کے ٹکڑے ہو گئے, حسن یوسف دیکھا تو انگلیوں کے ٹکڑے ہو گئے, نبی کی انگلی دیکھا تو چاند کے ٹکڑے ہو گئے. حضور کے حسن کا حال یہ. اور صحابہ فرماتے ہیں ہم نے حضور سے زیادہ کبھی کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا. امام اہل سنت فرماتے ہیں حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا, حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا, کہتے ہیں اگلے زمانے والے, اور جگمگا اٹھی میری گور کی خاک تیرے قربان چمکنے والے. ایک خاص بات ہے, کوئی حسن والا اپنے حسن سے کسی کو حسن والا بنا نہیں سکتا, لیکن یہ حسن مصطفیٰ کا جلوہ ہے کہ حضور نے جس کو چاہا حسن والا بنا دیا. اس سلسلے میں علامہ عبد الرحمن جامی ایک روایت لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے اور پانی ختم ہو گیا. جب پانی ختم ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا کائنات سے فرمایا علی جاؤ, دیکھو اس پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی غلام جا رہا ہے, اس کو بلا کر کے لاؤ, اس کے پاس پانی ہے. اللہ اکبر, مولا مشکل کشا مولا کائنات اس پہاڑ کی طرف گئے. حالانکہ صحابہ میں سے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی ہماری طرح بشر ہیں, وہ پہاڑ کے پیچھے کی خبر آپ کو کیسے پتا. اللہ اکبر, اس لیے کہ وہ صحابی تھے, صحابی. اللہ اکبر, انگریزوں کی میز سے انہوں نے مسلک نہیں لیا تھا, انہوں نے مسلک اصحاب صفا کے چبوترے سے لیا تھا, مصطفیٰ جان رحمت سے لیا تھا. اس لیے وہ نبی کے غیب کے منکر نہیں تھے, بلکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب نہ مانتے تھے. مولا کائنات گئے تو کیا دیکھا کہ اللہ اکبر, پہاڑ کے پیچھے سے ایک حبشی جا رہا ہے, اس کو روکا اور فرمایا چل تجھے میرے آقا بلا رہے ہیں. حبشی نے کہا مجھے جلدی ہے, میں پانی لے کر کے جا رہا ہوں, اگر میں نے تاخیر کی تو میرا آقا مجھے مارے گا. تو سرکار علی پاک نے کہا میرے آقا نے بلایا ہے, تجھے چلنا ہوگا. اس نے کہا کہ تاخیر ہوگی تو میرا آقا مارے گا. آخرکار مولا کائنات نے اس کو رضا مند کر لیا, اور جب وہ غلام آیا تو آپ جانتے ہیں جو حبشی لوگ ہوتے ہیں ان کا رنگ کالا ہوتا ہے, ہونٹ بڑے بڑے ہوتے ہیں, موٹے موٹے ہوتے ہیں, دانت بڑے بڑے ہوتے ہیں, بظاہر انسان بہت خوبصورت نظر نہیں آتا. وہ بھدا سا غلام نظر آ رہا تھا. وہ آیا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مشکیزے سے کچھ پانی کٹورے میں ڈالو. اس نے کہا میرا پانی کم ہو جائے گا. آقا نے فرمایا کم نہیں ہوگا, تم کٹورے میں ڈالو. اس کے بعد اس نے کٹورے میں ڈالا. کٹورے میں ڈالنے کے بعد میرے سرکار نے اپنا ہاتھ اللہ اکبر اس کٹورے کے اندر رکھا اور صحابہ کرام سے فرمایا آؤ اور تم
تم پیاسے تھے نا، پانی لے جاؤ، اپنی سواریوں کو اپنے جانوروں کو پانی پلاؤ، اپنے سوکھے مشکیزیں بھر لو۔ وہ حبشی یہ منظر دیکھتا رہا، بظاہر چھوٹا سا کٹورا، اس میں مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ اور حضور علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے ابل رہے تھے۔ صحابہ کرام پی رہے تھے، صحابہ کرام جو ہے اپنے مشکیزوں کو بھر رہے تھے، صحابہ کرام جو ہے اپنے اونٹوں کو، اپنے گھوڑوں کو، اپنے کھچروں کو پانی پلا رہے تھے۔ جب سب پی چکے، پلا چکے، پیٹ بھر چکے، مشکیزیں بھر چکے، تو آقا نے اس غلام کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا پانی لے اپنے مشکیزے میں، اور جتنا کم ہوا تھا اس کو بھی بھر لے۔ اس نے واپس پانی مشکیزے میں بھر لیا اور آقا علیہ السلام کو دیکھتا رہا، اور دیکھا تو دل سے شیدا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ آقا نے فرمایا محمد ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے دعوت دی، وہ مسلمان ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ، اس لیے کہ غلاموں کو اجازت نہیں کہ وہ اپنی آقا سے دھوکے سے بھاگ کے نکل آئیں، واپس اپنی آقا کی طرف جا، اور وہ اجازت دے تو پھر آنا۔ اس نے کہا آقا اب جاؤں گا تو وہ مجھے مارے گا، وہ مجھے پیٹے گا، اور میں اگر ان کو کہوں گا کہ میں آپ سے ملا ہوں تو نشانی کیا بتاؤں گا؟ میرے کریم آقا نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا، تو چہرے پہ پھیرا تو چہرہ پہلے سیاہ تھا حبشیوں کی طرح، لیکن جب چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اس کا ہاتھ چاند، اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگا، اس کا چہرہ خوبصورت ہو گیا۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر، جب وہ لوٹا تو لوٹنے کے بعد جب اس نے پانی کا مشکیزہ پیش کیا تو اس کے آقا نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا آپ کا غلام ہوں۔ کہا تو میرا غلام نہیں ہو سکتا، میرا غلام تو حبشی تھا، تو عربی ہے۔ کہا واللہ میں عربی نہیں حبشی ہوں، لیکن ایسے چمک والے سے نسبت ہو گئی ہے کہ اس نے مجھے بھی چمکا دیا ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کسی حسین میں یہ قوت نہیں، کسی حسین میں یہ قوت نہیں کہ وہ دوسرے کو حسین بنا سکے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے کہ حضور نے جس کو چاہا حسن عطا کر دیا۔ یہاں پر مجھے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کی ایک فکر یاد آتی ہے کہ انہوں نے گزشتہ صدی میں عشق مصطفیٰ کے کیسے پودے لگائے، عشق مصطفیٰ کو کیسے عام کیا۔ اس مرد قلندر کا احسان ہے بر صغیر کے مسلمانوں پر کہ ان کے دلوں کی چنگاری کو انہوں نے شعلہ جوال بنا دیا۔ یہ جو ابھی آپ نے سنا نا کہ حضور علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، تو کسی نے پہلے سوال کیا تھا بہت پہلے کہ پانی میں سب سے بہتر پانی کون سا ہے؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن جب اہل سنت کے امام 14ویں صدی کے مجدد کی باری آئی تو آپ نے فرمایا پانی میں سب سے افضل پانی وہ ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں سے نکلا تھا۔ نصیب والوں نے پیا، نصیب والوں نے پیا، لینے والوں نے لیا۔ اب کوثر تو مل سکتا ہے، لیکن جن کا مقدر تھا مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں سے پانی پینا، وہ مقدر والے پی چکے، افسوس اب وہ پانی کہاں نصیب۔ اس لیے پانیوں میں سب سے افضل پانی وہ ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں سے نکلا ہے۔ اسی لیے خود ہی بیان کرتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری و ہوا، اور کہتے ہیں اللہ اکبر، بڑے مزے میں کہتے ہیں انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خاری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اگر حسن کی بنیاد پر کسی سے محبت کرنی چاہیے، کسی سے عشق کرنا چاہیے، تو سب سے زیادہ حسن اللہ نے جس کو دیا ہے وہ میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اگر اللہ بالفرض اپنے محبوب پر قرآن نازل نہ بھی کرتا تو مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ اتنا خوبصورت اللہ نے بنایا تھا کہ جو چہرہ دیکھتا وہ چہرہ دیکھ کر ہی مسلمان ہو جاتا۔ بلکہ یہاں پر مجھے ایک بات یاد آتی ہے جو میں اکثر حضور کا حسن بیان کرتے ہوئے کہتا ہوں، اختصار سے کہتا ہوں اس لیے کہ میں نے بہت پہلے کہیں بیان کیا ہے، لیکن یہ اختصار سے کہتا ہوں۔ ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا حضرت یوسف زیادہ خوبصورت تھے؟
غور کریں آپ. سوال کرنے والی ہماری اماں جان پر بھی اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے. کیا سوال کیا؟ آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا حضرت یوسف؟ جواب کیا تھا؟ کیا تھا جواب؟ سیدھا سا جواب تھا، میں زیادہ خوبصورت ہوں. لیکن حضور کی ایک خاص بات ہے، حضور نے اپنی زندگی میں میں نہیں کہا، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کو میں کہنا پسند نہیں تھا. اور یاد رکھنا، جب تک انسان کے اندر میں ہے اس وقت تک انسان چاہے تہجد پڑھے، چاہے قرآن پڑھے، چاہے روزے رکھے، اللہ تک پہنچ نہیں سکتا. جب تک انسان اپنی میں کو ختم نہ کرے اس وقت تک کہ وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. جس دن میں ختم ہو جائے اس دن ایک سجدہ بھی اللہ تک پہنچانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. شیطان کس سے مارا گیا؟ میں سے مارا گیا. اس نے کہا نا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. اس کی میں نے اس کو تباہ کیا، اس کی میں نے. اسی لیے اسی کہنے والے نے بہت اچھی بات کہی، بکری کہے میں تو چھری کے نیچے آئے. بکری کہے میں، آواز اس کی کیا ہے نا، میں کہتی ہے نا. بکری کہے میں تو چھری کے نیچے آئے. مینا کہے میں نہ تو سب کے من کو بھائے. مینا کہے میں نہ سب کے من کو بھائے، اور بکری کہے میں تو چھری کے نیچے آئے. یہ میں ختم ہو. آج انسان سوچتا ہے میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں. یہ میں کی کیا جھگڑا ہو رہا ہے؟ میں کچھ نہیں. حضور علیہ السلام سے آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا حضرت یوسف؟ جواب سنیں. جواب بھی دیا اور میں سے بھی بچے. آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ میرے حسن میں نمک ہے. جواب دیکھیں، میرے حسن میں نمک ہے. توجہ آپ کی، میرے حسن میں نمک ہے. نمک کا مطلب کیا؟ اب اس کے دو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، تشریح دو ہے اس کی. ایک تشریح تو یہ ہے، ایک تشریح تو اس کی یہ ہے، مثال کے طور پہ آپ نے ہم لوگوں کو کبھی دعوت دی، علماء کو دی، مشائخ کو دی، سادات کو دی، پروفیسرز، انجینئرز، ڈاکٹرز، آپ نے بڑے بڑے عزت دار لوگوں کو بلایا اور دل میں خیال کیا آج میں نے کھانا ایسا بنانا ہے کہ ایسا کھانا ان لوگوں نے کبھی نہ کھایا ہو. تیل کی جگہ آپ نے دیسی گھی ڈالا، مسالے آپ نے گجرات کی بجائے ممبئی سے منگائے، سعودی سے منگائے، جہاں سے دل چاہ وہاں سے منگائے. باورچی آپ نے ایک کی بجائے 101 بلا لیے کہ سب کے مشورے سے قیمتی کھانا بننا ہے، اور اتنا لذیذ کہ کبھی کسی نے نہیں کھایا. اور واقعی کھانا بنا بھی ایسا کہ کھانا پک رہا تھا تو کئی محلے اس کی خوشبو سے معطر تھے. لیکن جیسے ہی کھانا رکھا گیا، لاکھوں کے مسالے، لاکھوں کی چیزیں، لاکھوں کے آئٹم سب ڈال دیے گئے. لیکن کسی باورچی نے کہا یہ نمک کی اوقات کیا ہے، بڑا سستا ملتا ہے. سارے مسالوں میں سارے جو چیزیں جتنی ڈالی جاتی کھانے میں سب سے سستا نمک ہے. ہم نے نمک نہیں ڈالنا، باقی سب ڈالنا. بولیں سب لذیذ سے لذیذ مسالے ڈالے. جب کوئی منہ میں لقمہ ڈالے گا تو کنکیوں سے اشارہ کرے گا کھانا بڑا اچھا ہے، لیکن مزہ نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک کھانے میں نمک نہ ملے کھانا لذیذ نہیں ہو سکتا. جب تک کھانے میں نمک نہ ملے اس وقت تک کھانا لذیذ نہیں ہو سکتا. بلا تمثیل حضور فرما رہے عائشہ تم حسن یوسف کے بارے میں پوچھ رہی ہو، میرے حسن میں نمک ہے. نمک جیسے نمک ملائے بغیر کسی کو کھانے میں لذت نہیں آ سکتی، ویسے میرا حسن ملائے بغیر کوئی حسن والا بن نہیں سکتا. اللہ نے جس کو بھی حسن دیا ہے میرے حسن کی خیرات عطا کی ہے. اگر یہ پھول کے اندر جو ہے وہ خوشبو ہے، یہ پھول کے اندر حسن ہے، یہ پھول میں جمال ہے، تو اس کو میرے نور کی خیرات دی گئی ہے. اسی لیے تو امام کہتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے.
یہ جو چاند چمک رہا ہے حضور کے حسن کی خیرات، یہ انبیاء کرام چمک رہے ہیں حضور کے حسن کی خیرات، جس کو بھی حسن ملا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کے صدقے میں ملا ہے۔ اور دوسری بات، نمک کی خاصیت ہے، 50 کلو شکر ڈالیں آپ کھیر کے اندر اور 1 کلو نمک ڈالیں، نمک جہاں رہے گا بتائے گا کہ میں ہوں، نمک جہاں رہے گا بتائے گا میں ہوں، یعنی وہ سب پہ غالب رہتا ہے، جہاں رہتا ہے سب پہ غالب رہتا ہے۔ قربان جائیں، حضور فرماتے میرے حسن میں نمک ہے، یعنی جیسے نمک ہر کھانے پر غالب رہتا ہے ویسے میرا حسن سب کے حسن پر غالب آ گیا ہے۔ اسی لیے کہ آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا۔ حسن مصطفیٰ پر کیا کیا بیان کریں، لیکن اگر اخلاق کی بنیاد پر کسی سے عشق کیا جائے، کوئی ایسا اخلاق والا تو لاؤ۔ ایک بار میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں، نہیں پیش کر سکتا کوئی، تاریخ میں کوئی نہیں پیش کر سکتا یہ اخلاق۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کرام کی جماعت حضور کے ساتھ ہے، بڑا لشکر ہے، لشکر جہاد کے لیے جا رہا ہے، جنگ کے لیے جا رہا ہے۔ دیکھا کہ ایک کتیا اپنے بچوں کو لیٹ کر دودھ پلا رہی ہے۔ عام طور پہ کتیا جب بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو کبھی غور کرنا وہ پورا پھیل جاتی ہے زمین پر، کیونکہ اس کے کئی ایک بچے ہوتے ہیں، پھیلے بغیر وہ بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتی کیونکہ اس کے بچے 3 4 5 6 اس طرح ہوتے ہیں۔ تو کتیا زمین پر لیٹ کر اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کتیا کو دودھ پلاتے دیکھا، صحابہ سے فرمایا راستہ بدل دو، اس لیے کہ اس راستے سے گزرو گے تو تمہارے پیروں کی دھمک کی وجہ سے یہ کتیا اٹھ کر کے بھاگ جائے گی، بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا، اس لیے ہمیں راستہ بدلنا تو گوارا ہے لیکن کتیا کے بچوں کے منہ سے ان کا دودھ چھڑوانا ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اور پھر صحابہ کو وہاں کھڑا کر دیا گیا یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے یہ کتیا ڈر کر بھاگ نہ جائے، اس لیے تم راستہ بدل کر کے جاؤ تاکہ کتیا کے بچے وہاں اطمینان سے دودھ پی سکیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کے انسانوں کو، کوئی ایسا اخلاق والا لا کر تو بتاؤ جو کتوں کے بچوں تک کا خیال کرتا ہو، جو اپنے ہزاروں صحابہ کا راستہ تبدیل کروا دے لیکن کتے کو اٹھنے نہ دے بلکہ کتیا کے بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹنے نہ دے۔ کوئی ہے ایسا اخلاق والا؟ اگر اخلاق کی بنیاد پر کسی سے پیار کیا جا سکتا ہے تو ہمارے آقا کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ اور سنو، اگر علم کی بنیاد پر کسی سے پیار کرنا یا عشق کرنے کا آپ ضابطہ بناتے ہیں تو مجھے بتاؤ، اللہ اکبر، جو ڈائریکٹ اللہ کا شاگرد ہو علم کے معاملے میں، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ کتنا سکھایا، کتنا سکھایا؟ ایک شخص نے اٹھ کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ واللہ یہ بھی چیلنج ہے، بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا فقی، بڑے سے بڑا محدث کسی کے بارے میں نہیں بتا سکتا کہ کون کس کا بیٹا ہے، لیکن یہ میرے نبی سے پوچھا گیا میں کس کا بیٹا ہوں؟ حضور نے ان کے نام، ان کے باپ کا نام بتایا، اور جس کو باپ کہتے تھے انہی کا نام بتایا۔ تو وہ اپنی ماں سے جا کر کہنے لگے امی آج میں نے پوچھا حضور سے کہ میں بیٹا کس کا ہوں، تو حضور نے نام بتایا۔ سرکار کی علیہ السلام کی یہ بات سننے کے بعد ان کی ماں نے کہا تیری ناک خاک آلود ہو، وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں پاک دامن تھی، آج رسوا ہونے سے بچ گئی، اس لیے کہ عرب کی عورتوں کا حال تو بڑا عجیب تھا، اگر میں نے کسی سے منہ کالا ہوا کیا ہوتا تو آج تو مجھے رسوا ہی کر دیتا۔ آپ اندازہ فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک مرتبہ ایک کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ جس کو باپ کہتا اس کا بیٹا نہیں ہے، کہہ دیا ایک مرتبہ ایک کے بارے میں، وہ دوڑا دوڑا گیا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا، اس کے بارے میں کہا جس کو باپ کہتا اس کا بیٹا نہیں ہے یہ،
وہ دوڑا دوڑا گیا، ماں کو چت لٹا دیا، اس کے سینے پہ بیٹھا اور تلوار نکال کر کے کہا بول سچ، کیونکہ میں محمد پر ایمان تو اس نے کہا کہ نہیں لایا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو بھی بات کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، اور آج کہہ دیا کہ وہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں، تو اب بتا سچائی کیا ہے؟ اس کی ماں نے کہا کمبخت، اگر اپنے باپ کا ہوتا تو ماں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کرتا؟ دراصل تیرا باپ نامرد تھا اور دولت مند تھا، تو میں نے سوچا کہ کہیں اس کے مرنے کے بعد دولت غیروں کے ہاتھ نہ چلی جائے، تو میں نے کسی چرواہے کے ساتھ منہ کالا کیا جس سے تو پیدا ہوا ہے، اور اسی کی خبر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ تو کس کے شکم میں کس کا بچہ ہے یہ بھی حضور جانتے ہیں، شکم کے اندر لڑکا یا لڑکی یہ بھی حضور جانتے ہیں، شکم کے اندر نیک ہے یا بدکار ہے یہ بھی حضور جانتے ہیں، شکم کا تو علم رکھتے ہی ہے، قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے یا ثواب دیا جا رہا ہے اس کی خبر بھی مصطفیٰ جان رحمت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو علم کی بنیاد پر اگر کسی سے عشق کیا جائے، ان سے بڑا عالم کون، ان سے بڑا خلق عظیم والا کون، ان سے بڑا حسن والا کون؟ اور اگر بات اقتدار کی ہے، اقتدار کی، کوئی ایک گھر کا حاکم، کوئی ایک شہر کا حاکم، کوئی ایک ملک کا حاکم، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں میرے دو وزیر ہیں زمین پر اور میرے دو وزیر آسمانوں پر۔ جو وزیر زمین پر ہے وہ ایک ابو بکر ہے اور ایک عمر ہے، اور جو آسمانوں پر وزیر ہے ایک جبریل اور ایک میکائیل ہے۔ آپ مجھے بتائیں، حضور بتا رہے کیونکہ بادشاہ کی سلطنت جہاں تک ہوتی ہے اس کے وزیر وہاں وہاں کام کرتے ہیں، تو زمین پر تو حضور کی سلطنت ہے، اس لیے ابو بکر و عمر ان کے وزیر ہوئے، اور حضور کی سلطنت آسمانوں پر بھی ہے، اس لیے اللہ اکبر جبریل اور میکائیل ان کے وزیر ہوئے۔ تو حضور کی سلطنت صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر بھی ہے۔ تو اگر اقتدار کی بنیاد پر کسی سے پیار کرنا چاہیے یا پیار کیا جا سکتا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات یہ بہت زیادہ مستحق ہے کہ ان سے پیار کیا جائے۔ اگر مالداری کی وجہ سے کسی سے پیار کیا جائے کہ مالداروں سے پیار کرو تو اللہ اکبر، ان سے بڑا مالدار کون ہوگا کہ پیٹ پر پتھر باندھتے ہیں اور پوری کائنات ان کے دسترخوان سے کھاتی ہے۔ آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ، لقب کس کا ہے تیرا تیرا، بلکہ اللہ اکبر میرے آقا صرف دنیا کی زمین کے ٹکڑے کے مالک نہیں ہے، اللہ نے تو انہیں جنت کا بھی مالک بنایا ہے۔ اتنے مالدار تھے کہ اگر کوئی فقیر بھیک مانگنے آتا تو جنگل بھر بھر کے بکریاں بھی دے دیتے تھے۔ ایک دیہاتی آیا اور آنے کے بعد کہا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سب کو عطا کرتے ہیں، ذرا مجھے بھی دیجئے۔ تو آقا نے فرمایا یہ دو پہاڑوں کے بیچ میں جو جنگل بھر کے بکریاں ہیں، کیا یہ سب بکریاں میں تجھے عطا کرتا ہوں؟ جب وہ بکریاں ہانک کر لے گیا تو اس نے کہا لوگو محمد عربی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ جو مسلمان ہو جاتا ہے وہ اس کو مالا مال فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ دونوں پہاڑ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے بن کر کے ساتھ ساتھ چلے۔ اللہ اللہ۔ اگر مال کی بنیاد پر کوئی محبت کرنا چاہے تو محبت کا حال یہ، اور اگر نسب کی بنیاد پر کسی سے محبت اور عشق کیا جائے تو ان سے اعلیٰ نسب کس کا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر زمانے میں اللہ نے چنے ہوئے بندوں کو جب اللہ نے سلیکٹ کیا تو ان میں میرے آبا و اجداد کو ان کا سلیکشن کیا، ان کو چنا، حتیٰ کہ اللہ نے پھر قریش کو چنا، قریش میں بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم میں اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو چنا۔ اللہ اکبر۔ اور آل عبد المطلب سے اللہ نے مجھ کو چنا۔ اسی لیے امام کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ کہاں کہاں تک حضور کا ذکر کریں، لیکن بس بات سمیٹتے ہوئے کہ اگر حسن کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر اگر کسی سے پیار کیا جا سکتا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اور آخری بات اس عنوان کے حوالے سے، اگر احسانات کی بنیاد پر کسی سے عشق کیا جا سکتا ہے تو ان سے زیادہ احسانات کس پر ہو سکتے ہیں؟ پیدا ہوئے ان کے صدقے،
دنیا میں آئے ان کے صدقے، نعمتیں ملی ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، قبر میں نجات ملے گی ان کے صدقے، میدان محشر میں نجات ملے گی ان کے صدقے، اور مومنین جنت میں جائیں گے ان کی شفاعت کے صدقے جنت میں جائیں گے۔ بال بال پر ان کا احسان، ایک ماں اپنے بچے پر جتنا احسان نہیں کر سکتی اس سے زیادہ احسانات مصطفیٰ جان رحمت کے ہیں۔ ماں اولاد سے کتنا ہی پیار کر لے لیکن ماں پوری رات اولاد کے لیے کبھی دعا نہیں کرتی، مگر قربان جائیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنی امت کے لیے پوری رات دعا کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ پیروں پہ ورم آ جاتے، مجھے ایسا لگتا کہ کئی پیر پھٹ کے خون نہ نکلنے لگے تو میں کہتی یا رسول اللہ بس بھی کیجئے، آپ کا رب آپ کی امت کو بخش دے گا۔ تو آقا فرماتے عائشہ کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس اینگل سے دیکھو حضور مستحق ہیں، حقدار ہیں، استحقاق ہے حضور کا ہم پر، حق ہے کہ ہم حضور سے عشق کریں، حضور سے محبت کریں۔ لیکن کتنا افسوس ہے نا، آج ہم حضور علیہ السلام کی عشق کی بات تو کرتے ہیں لیکن ہم نے کبھی ہیروں سے عشق کیا، کبھی گانوں سے عشق کیا، کبھی گناہوں سے عشق کیا۔ جب ہم دیکھتے تولتے ہیں اپنے آپ کو تولتے ہیں۔ عشق کا دعویٰ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم سے، محبت کا دعویٰ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم سے، اور واقعی اگر کسی کا عشق دل میں نظر آتا ہے، محبت نظر آتی ہے تو پھر وہاں ہمیں گناہ نظر آتا ہے، گناہوں کا عشق، جنون ہے گناہ کا۔ ورنہ دیکھ لیں آپ 250 کروڑ یا 200 کروڑ مسلمان ہیں پوری دنیا میں، لوگ گنتی کرتے ہیں اس لیے وہ 150 کروڑ کہتے ہیں، ورنہ حقائق یہ ہے کہ 250 سے 200 کروڑ مسلمان ہیں، یعنی 2 ارب مسلمان ہیں دنیا کے اندر کلمہ پڑھنے والے۔ لیکن ان 200 کروڑ مسلمانوں میں نمازی مسلمان کتنے ہیں؟ نمازی کتنے اور بے نمازی کتنے ہیں؟ اندازہ کر لیں تو آپ جب سروے کریں گے تو 95% لوگ بے نمازی ہوں گے۔ کیوں؟ عشق کا دعویٰ تو 200 کروڑ مسلمانوں کے، کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ میں عاشق رسول نہیں، ہر مسلمان کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں۔ لیکن جب عاشق رسول ہو تو کیا یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ عاشق تو محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، یہ عاشق کیسے جو محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ پہنچائے، محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی چھیننے کی کوشش کرے، یہ کیسے عاشقان رسول ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان لوگوں کے کانوں تک نہیں ٹکرایا، اللہ اکبر، کہ جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو محمد اس چہرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ میری قوم کے جوانوں، عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں، محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں، مجھے بتاؤ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، اتنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو میں اس کے چہرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اب آپ مجھے بتاؤ، عشق رسول کا دعویٰ ہے اگر ہیرو پرنس داڑھی رکھ لے تو ہم وہ داڑھی برابر کٹاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اگر کوئی ہیرو چوٹی رکھ لے ہم وہ چوٹی برابر ڈالتے ہیں، ہیرو اگر ٹوپی پہن لے ہم وہ ٹوپیاں برابر پہنتے ہیں، ہیرو اگر کسی فلم میں کرتا پاجامہ پہن لے تو میرے نوجوان کرتا پاجامہ ہیرو کو دیکھ کر کے سلا سکتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کو دیکھ کر نہیں سلا سکتے۔ اب بتاؤ عاشق ہیرو ہو یا عاشق مصطفیٰ ہو، ہنسنے کی بات نہیں ہے، لیکن آپ سے یہ ضرور کہوں گا آقا جس طرح چلے اس طرح چلنے کا شوق نہیں، آقا جس طرح کھانا کھاتے تھے اس طرح کھانے کا شوق نہیں، آقا جس طرح لوگوں سے پیش آتے تھے اس طرح لوگوں سے پیش آنے کا شوق نہیں، آقا علیہ السلام جس طرح کی باتیں کرتے تھے اس طرح
باتیں کرنے کا شوق نہیں، ڈائلاگ ہیرو کے، چلنے کا انداز ہیرو کا، کافر یہودی منافقین اور مشرکین کے طریقے پہ چل رہے ہو، اور عشق مصطفیٰ کا دعویٰ ہے۔ مجھے بتاؤ جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے اپنا کردار اور کیریکٹر کیسے چھپ سکتا ہے؟ دنیا نے ہمیں یہ دن نہ دکھائے ہوتے، دنیا نے ہمیں ذلیل نہ کیا ہوتا، دنیا نے ہمیں رسوا نہ کیا ہوتا، دنیا نے ہمیں مار پیٹ کر ملکوں سے نکالنے کی بات نہ کی ہوتی، دنیا نے ہمیں غلام بنانے کا پلان نہ بنایا ہوتا، دنیا نے ہمیں کچلنے کا منصوبہ نہ بنایا ہوتا، اگر ہمارے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی آگ چل رہی ہوتی۔ اقبال نے بہت زیادہ سوزش دل کے ساتھ کہا تھا، سوز دل کے ساتھ کہا تھا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ جب راکھ کا ڈھیر کوئی ہو جائے تو اس کو پھونک کر اڑانا آسان ہو جاتا ہے، مسلمانوں کو پھونکوں سے نہیں اڑایا جا سکتا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ایک بلال غلام تھے، غلام، لیکن عشق مصطفیٰ کا چراغ سینے میں جل رہا تھا، پورا مکہ ہار گیا، بلال کا عشق رسول جیت گیا۔ ایک خباب ہے، عشق مصطفیٰ سینے میں روشن تھا، عشق مصطفیٰ کا چراغ جل رہا تھا، مکہ شکست کھا گیا، خباب جیت گئے۔ پتا چلا دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے، گردش دورہ کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں، ماہو نجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے، مسلمان کبھی کبھی اے میری قوم کے جوانوں زبانی عاشقان رسول نہ بنو، عمل کے میدان کے عاشق بنو۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، دن میں 5 مرتبہ میرے نبی کا منادی نبی کے حکم پر حی علی الصلاۃ کی صدا لگا کر سر جھکانے کے لیے بلاتا ہے، لیکن مسلمان سر جھکانے کو تیار نہیں ہے۔ عاشق رسول کون تھے؟ عاشقان رسول وہ تھے کہ جب نبی کے نام پر سر کٹانے کو بلایا گیا تو پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر وہ سر کٹانے کے لیے حاضر ہو گئے۔ کہاں سر کٹانے کے لیے مسلمان آتا تھا؟ پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر، اور آج نیند چھوڑ کر مسلمان سر جھکانے کے لیے آنے کو تیار نہیں ہے۔ دنیا سمجھ چکی ہے ہمارے پاس نعروں کے سوا کچھ نہیں، دنیا سمجھ چکی ہے ہمارے پاس تقریروں کے سوا کچھ نہیں، دنیا جان چکی ہے ہمارے پاس بڑبڑ کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ جس دن مسلمان عمل کے میدان میں قدم رکھے گا، قدم عمل کے میدان میں، جس دن عمل کا عاشق رسول بنے گا، ہیرو ہیروائن کے جدائی کے مناظر کو پکچر اور سیریلوں میں دیکھ کر رونے والوں، رات رات بھر ننگی فلمیں دیکھنے سے دل نہیں اکتاتا، لیکن مسجد میں اگر آدھا گھنٹہ جمعہ میں لمبی تقریر ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں مسجد بدلنا پڑے گی، یہاں تقریر لمبی ہوتی ہے۔ جو کام پوری رات ننگی فلموں کے لیے نکال سکے اور آدھا گھنٹہ اپنی اللہ کے گھر میں نہ بیٹھ سکے، اس قوم کو عاشق رسول کہلانے کا حق کیا ہے؟ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہندوستان میں موجود ہے، بن جائے عاشق رسول۔ انقلاب بموں سے نہیں آتا، انقلاب تلواروں سے نہیں آتا، انقلاب لاٹھی اور ڈنڈوں سے نہیں آتا، انقلاب عشق مصطفیٰ سے آتا۔ 2 باتیں کہوں گا اور بات مکمل ہو جائے گی، آج کی تقریر پوری ہو جائے گی۔ 2 بات، تھوڑا سا وقت لگے گا۔ عشق والوں نے انقلاب بپا کیا، عشق والوں نے انقلاب پیدا کیا۔ یہ ہندوستان کی سرزمین پر جب انگریز آئے، توجہ کرنا، بھارت کو آزاد ہم نے کرایا، عاشقان رسول نے۔ تحریک اپنی تھی، دماغ اپنا تھا، فتوے اپنے تھے، اور لوگ ساتھ ہوئے تھے، قیادت اپنی تھی۔ جس قوم کو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر نہ ہو، وہ ملک کے مستقبل کی فکر کیا کرے گی؟ جو گھر میں آتے ہیں تو موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں، انہیں پرواہ نہیں ہے کہ بچہ اسکول جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے، بچہ مدرسہ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے، بچہ ایگزام کی تیاری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ ماں ٹی وی میں بیٹھ گئی، باپ موبائل لے کے بیٹھ گئے، بچوں کی تربیت کرنا کس نے ہے؟
وہ ہم تھے، ہم آج سے 1 صدی 1.5 صدی پہلے جو پوری دنیا کی فکر کرتے تھے. اور میرے آقا نے یہ فکر دی کہ جو شخص صبح اس حال میں کرے کہ میری امت کے لیے خیر کا منصوبہ نہ بنائے، فلیس منا، وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے. آج ہم اپنے بچوں سے بے فکر ہیں. انقلاب کا نعرہ سب سے پہلے ہندوستان میں جس نے لگایا وہ غریب نواز کا غلام تھا. لوگوں کو اردو سے بڑی نفرت ہے، اردو مٹا دیں گے، اردو مٹا دیں گے. انقلاب کا نعرہ کیسے مٹاؤ گے؟ یہ بھی تو اردو زبان ہے. ہاں، دنیا نے بہت زبانوں کو پرموٹ کیا، لیکن انقلاب کا نعرہ لگانے پر آج بھی مجبور ہے. اس لیے کہ یہ اردو کسی مولوی کی ایجاد نہیں ہے. یہ اردو اس طوطیے ہند ملک الشورا، محبوب الہی کا محبوب، جسے دنیا امیر خسرو کہتی ہے. ہاں، آغاز وہاں سے. ولی کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو کوئی نہیں اٹھا سکتا، ولی کی ایجاد کی بھی زبان کو کوئی کیسے مٹا سکتا ہے؟ لیکن قدر ہمارے اندر نہیں ہے. ہم قدر نہیں کرتے اپنے بزرگوں کی، اپنے ولیوں کا ہم اتنا احترام نہیں کرتے جیسا کرنا چاہیے. سوچو، غور کرو، اپنے خیمے میں کمی کس چیز کی ہے؟ ہمارے گھر میں کمی کس چیز کی ہے؟ دوسروں کی تہذیب وہ چرائے جس کے گھر میں تہذیب نہ ہو. دوسروں کی بولی وہ چرائے جس کے گھر میں بولی نہ ہو. دوسروں کا تمدن وہ چرائے جس کے گھر میں تمدن نہ ہو. دوسروں کے معاش کا طریقہ وہ چرائے جس کے گھر میں معاش کے قانون نہ ہو. ہمارے نبی نے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک سارے قانون امت کو عطا فرما دی. کوئی آئے تو صحیح، کوئی آئے تو صحیح. آج ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ شوگر کے مریض اگر صبح کو پیدل چلیں، صبح کو شوگر نارمل رہے گی، بلڈ پریشر نارمل رہے گا، موٹاپا ختم ہوگا، بیماریاں نہیں ہوگی. میں کہتا ہوں ڈاکٹر کہہ رہے تو پوری دنیا دوڑ رہی ہے. میرے نبی نے تو ظہر میں پیدل چلنے کی بات نہیں کی، عصر میں پیدل چلنے کی بات نہیں کی، مغرب عشاء میں پیدل چلنے کی بات نہیں کی. آقا فرماتے ہیں جو فجر میں پیدل مسجد جائے گا اللہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. ڈاکٹر آج کہہ رہا ہے 1400 سال پہلے میرے آقا نے بتایا، لیکن ہم نے توجہ کب کی؟ حضور نے فجر کے لیے ابھارا پیدل جاؤ مسجد، صبح کے وقت پیدل جاؤ مسجد. لیکن نہیں، حضور کی بات میں توجہ، کیونکہ عشق کا ٹاکا کہیں اور سے لگا ہوا ہے. دعویٰ اور جگہ ہے، ٹاکا اور جگہ ہے، دل کہیں اور جگہ لگا ہوا ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ ہندوستان کے اندر انقلاب، جہاد کا فتویٰ دیا علامہ فضل خیر آبادی، آپ کو پتا ہوگا. پھر اس پر تائیدی دستخطیں علماء کی ہوئی. جو لوگ ابھی آج کل باتیں کرتے ہیں نا کہ نبی حاضر نہیں، ناظر نہیں، غیب نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، یہ سب لوگ بیچارے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. یہ بھی ہنسنے کی بات نہیں ہے. آپ ہنسا نہیں کریں ہنسنے سے، اور وہ بھی چلا کے نہیں ہنسا. مسکراتے رہو، اللہ تمہیں سدا مسکراتا رکھے. کہانی لگانا، ہنسنا نہیں. اور ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے، کہا لگانے سے دل مردہ ہوتا ہے. اس لیے میرے آقا فرماتے جو میں جانتا ہوں تو ہنسو کم اور رو زیادہ. اگر تم جاننے لگو تو تمہاری کیفیت محفل میں نہیں ہنسا کرے، مسکرایا کرے. اس لیے کہ حضور سے زیادہ کوئی مسکرانے والا نہ تھا، اور پوری زندگی میں کبھی ہنسا نہیں. جس کو لوگ ہنسنا کہتے ہیں کہا لگا، کبھی نہیں ہنسا. اب ہمیشہ مسکراتے رہے، اور ایسے مسکراتے رہے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. اس تبسم کی عادت پہ لا کر یہ حضرات نہیں آئے تھے. ان کا وجود 1857 کے بعد ہے. 1857 کے بعد ہے ان کا وجود. بلکہ علماء کی تحریک کو ڈیمیج کرنے کے لیے یہ طبقہ پیدا کیا گیا، اس کی طرف نہیں جاتا. میرا عنوان اس وقت وہ نہیں ہے، اس لیے کہ میری عادت ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں ایک طالب علم ہونے کے باوجود بھی عنوان پہ گفتگو کروں. بات آئی میں نے کہہ دی، لیکن عنوان میرا آج عشق رسول ہے، بات اسی پہ ہونا ہے. دستخط کی علماء نے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتیوں نے دستخط کی. ان دستخط کرنے والوں میں سید کفایت علی کافی مراد آبادی بھی تھے. دیکھو یہ عشق والے لوگ سب عشق والے تھے.
جب فضل خیرآبادی کو کالا پانی انڈمان کی جیل میں ڈالا گیا اور بیل گاڑی کے چکے سے باندھ کر کے وہ چکا چلایا جاتا، ان کی ہڈیاں کڑکڑاتی تو کہتے اغثنی یا رسول اللہ۔ یہ وہ عاشقان، انہوں نے انقلاب برپا کیا، آزادی کی روح پھونکی انہوں نے، جہاں بھی انقلاب آیا عاشقوں نے پیدا کیا۔ دنیا جانتی ہے ہمارے پاس عشق کی چنگاری بجھ گئی، راکھ ہو گئے، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم۔ جب حضرت کافی مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کو مراد آباد کی جیل کے اندر پھانسی کی سزا دی جا رہی تھی تو پہلے لالچ دی گئی، کافی تمہیں چھوڑ دیں گے زندہ، بس اتنا کہہ دو کہ فتویٰ میرا نہیں ہے۔ کافی نے کہا موت تو ایک دن آنی ہے، فتویٰ قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اگر جان بچانے کے لیے فتوے سے انکار کر دوں گا جان تو بچ جائے گی لیکن فتوے کا اعتبار اٹھ جائے گا۔ ہم جان دے کر بھی فتوے کی آبرو بچاتے ہیں، ہم فتوے بیچا نہیں کرتے جان کے عوض میں۔ جو جان کے عوض میں فتویٰ نہ بیچے وہ پیسوں کے عوض میں فتویٰ کیا بیچ سکتا ہے؟ فرمایا مرنے کے لیے تیار ہے، ہم مر جائیں گے۔ تو اس وقت تو کہا گیا تھا کافی دنیا کا دستور ہے پوری دنیا کا کہ جب بھی کسی کو پھانسی دی جاتی ہے یا کسی کو قتل کیا جاتا ہے تو اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، تمہاری آخری خواہش کیا ہے یہ بتاؤ۔ عاشق رسول دیکھو، آپ سچ بتانا اگر کسی کو پھانسی کی یا قتل کی سزا دی جا رہی ہو تو اس کا پریشر بڑھ جاتا ہے، آدمی کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، ہوش نہیں رہتا، پاگل پن کی طرح کیفیت ہو جائے۔ بڑے بڑے بہادر سرما کا یہ حال تاریخ میں پڑھ لیں آپ۔ لیکن عشق کیا تھا ان علماء کا، ان ہندی مسلمانوں کا۔ میرے آقا کا جب یہ فرمان ہم پڑھتے کہ مجھے ہند کی طرف سے عاشقوں کی خوشبو آ رہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پھر وہ وہی لوگ تھے۔ کون لوگ؟ جب کافی کو کہا کہ اپنی آخری خواہش بیان کرو، آخری خواہش کیا ہے؟ تو کافی نے کہا تھا پوری زندگی نبی کی نعت لکھتا رہا، کاغذ لاؤ قلم لاؤ، آج میں اپنے نبی کی نئی نعت لکھوں گا، مرنے سے پہلے آخری نعت لکھوں گا۔ اور کافی نے نعت لکھی اور کتنی خوبصورت لکھی کہ عشق اور ادب دونوں ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں۔ آج بھی اس گھبراہٹ کے عالم میں وہ کتنے مطمئن تھے کہ ادبی خامی کوئی اس میں نکال نہیں سکا، ردیف و قافیہ پہ کوئی اعتراض نہ کر سکا۔ کلام کتنا خوبصورت ہے، کہتے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کمخاب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ کافی نے یہ نعت لکھی اور سپرد کیا، انگریزوں کو غصہ آیا، بڑا عاشق رسول بنتا ہے، اس کو آسانی سے موت نہیں دیں گے، پھانسی دینے سے پہلے اس کے بدن پر استری پھیر دیں گے۔ اس وقت پاور والی استری کا دور نہیں تھا، وہ لوہے کی استری آتی تھی، اس کے اندر کوئلے رکھے جاتے تھے اور کوئلے بھڑکائے جاتے تھے، تب استری گرم ہوتی تھی۔ استری سمجھتے ہیں نا، پریس کرتے ہیں کپڑوں کو تو وہ استری کوئلے والی گرم کی گئی اور کوئلوں کو بھڑکایا گیا۔ دیکھو یہ عاشقان رسول، آج عشق رسول کے نام پہ عزتیں مل رہی ہے تو بھی لوگ عاشق بننے تیار نہیں ہیں۔ جو قوم اپنے چہرے پر داڑھی کے چند بال عشق رسول کے نام پہ نہ بڑھا سکیں، وہ بدن پہ استریاں کیا پھروا سکتے ہیں؟ یہ زیادہ دن کی بات نہیں، صرف 150 سال پہلے کی بات ہے، گویا کہ آپ اس کو کل ہی کہہ سکتے ہیں۔
ابھی پچھلی صدی کی بات ہے، کافی کے بدن پر کوئلوں کی استری پھرائی جا رہی تھی، لیکن یاد رکھنا جب واقعی دل میں عشق رسول ہوتا ہے نا تو حضور اس طرح کسی کے رحم و کرم پر بھروسے پہ نہیں چھوڑ دیتے. عاشقوں پہ جب مصیبت آتی ہے تو حضور اپنی آستین کا چادر کا دامن لے کر خود آتے ہیں. جب کافی کے بدن پر استری پھیری جا رہی تھی اور بدن جل رہا تھا تو کافی کی آنکھ میں آنسو تھے، لیکن سامنے دیکھا تو حضور کھڑے ہوئے مسکرا رہے تھے، تسلی دے رہے تھے. کافی نے جب میرے آقا کو دیکھا تو عرض کی آقا آپ آ گئے اس موقع پر، میں نے بہت دیر کی، کاش مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ آپ کے عشق میں بدن پہ استری چلواؤں گا تو آپ کا دیدار ہوگا، تو اتنی دیر کیوں کرتا، یہ کام میں اور پہلے کر لیتا تاکہ آپ کا دیدار مجھے نصیب ہو. یہ تھے عشاق. بدن پر استریاں چلا دی گئی، انقلاب بپا کی. دنیا جانتی ہے کہ عاشق انقلاب بپا کرتے ہیں، اور وہ جو چنگاری تھی نا آزادی کی، آخر وہ شعلہ جوال بن کے رہی، ہندوستان آزاد ہو کے رہا. یہ ان عاشقوں کے لگائے ہوئے باغ تھے جن کو بعد میں پانی دیے گئے اور ان کو پھر آبیاری ان کی گئی اور پھر یہ چمن ہرا بھرا ہو گیا. تو عمل کے عاشق رسول آج اپنے سے گانے نہیں چھوٹتے، گالیاں نہیں چھوٹتی. بڑی بڑی معذرت کے ساتھ آج زنا کے اڈوں پہ سب سے بڑی تعداد اگر کسی کی نظر آ رہی ہے تو مسلم جوانوں کی. 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں. میں یہ نہیں کہتا کہ سب ایسے ہیں، واللہ ہر مسلمان ایسا نہیں ہے، لیکن آج یہ سچویشن ہے، یہ حالات ہیں. جو آخری بات عرض کرنے چلا تھا بس وہ یہی کہ عاشق بنو. اللہ کرے میں بھی عاشق رسول بن جاؤں. آپ کے صدقے میں بہت بڑا منصب ہے عشق کا. عارف رومی سے کسی نے کہا تھا میں کیا بنوں کہ سب بن جاؤں گا، فرمایا تھا بیٹے عاشق رسول بن جا تو سب بن جائے گا. لیکن ایک بات ضرور کہتا ہوں، عاشق کی پہچان کیا ہے؟ اور ایک حدیث پڑھوں گا، اسی آئینے میں میں بھی اور سب اپنے منہ کو دیکھ لیں، اللہ کرے کسی کی اصلاح ہو جائے. عاشق کی پہچان ہے. عاشق جو ہوتا ہے نا، جس کا بھی عاشق ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں سارے نقصان اٹھا لوں، محبوب ناراض نہیں، محبوب کی نافرمانی نہ. جب یہ معراج کا واقعہ عارف رومی نے بیان کیا نا کہ اللہ کے رسول سدرہ پر گئے، جبریل علیہ السلام سے کہا کہ چلیے، تو جبریل نے کہا نہیں یا رسول اللہ. کیا؟ نہیں یا رسول اللہ، نہیں یا رسول اللہ، میں نہیں آ سکتا، آؤں گا تو جل جاؤں گا. ٹھیک. عارف رومی کہتے ہیں چونکہ فرشتے تھے نا وہ، اور فرشتوں کے پاس دل نہیں ہے، اور عشق کے لیے دل چاہیے. فرشتہ محبت کر سکتا ہے، عشق نہیں کر سکتا، اس لیے عشق کے لیے دل چاہیے. اور اللہ نے عشق والا دل صرف انسان کو دیا ہے، کسی اور کو نہیں. اور مخلوق کے پاس گوشت کا لوتھڑا تو ہے، لیکن دل جسے کہتے ہیں، دل کسے کہتے ہیں؟ میرے امام نے دل کا مطلب سمجھایا، کہتے ہیں دل ہے وہ دل، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. یہ گوشت کا لوتھڑا دل اس وقت بنتا ہے جب مصطفیٰ جان رحمت کا عشق اس میں آ جائے، اور جس دل میں عشق آتا ہے پھر وہ دل عرش سے افضل ہو جاتا ہے. آپ نے عشق کو سمجھا کیا ہے؟ پھر عرش اس کا متلاشی ہوتا ہے. میرے آقا نے فرمایا عرش ابو بکر کے دل کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت رکھتا ہے. جیسے بہت بڑے صحرا کے سامنے ذرے کی حیثیت ہوتی ہے، ویسے ابو بکر کے دل کے سامنے عرش کی حیثیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صدیق اکبر کا دل مصطفیٰ جان رحمت کے عشق کا گنجینہ تھا. یہی تو بات تھی نا جب میرے آقا نے فرمایا کہ لاؤ اللہ کی راہ میں مال. صدیق اکبر پورا لے کر کے آئے، پورا لا کر کے دیا نا، اس لیے کہ عقل کہتی ہے اپنے لیے کچھ بچا، اور عشق کہتا ہے محبوب کے لیے سب قربان کرتا.
صدیق اکبر نے کر دکھایا. اسی لیے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے. قیامت کے دن میری طرف سے میرا اللہ ابو بکر کو اس کے احسان کا بدلہ عطا فرمائے گا. تو جبریل امین نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا. عارف رومی کہتے ہیں اگر جبریل کی جگہ وہاں ابو بکر و بلال ہوتے تو جل جانا پسند کرتے، محبوب کو نہ کہنا پسند نہیں کرتے. عشق اس کا نام ہے کہ محبوب کو کبھی نہ کہا جائے، محبوب کی مرضی پہ راضی رہا جائے. آؤ وہ جو حدیث پڑھنے چلا تھا، کتاب التوابین میں ایک روایت لکھی ہے جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کرتا ہوں. اس میں ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں، ہم عاشق ہیں بھی یا نہیں. میں نہیں کہوں گا کہ کون عاشق ہے کون نہیں، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں کسی کو کہہ دوں کہ تو عاشق نہیں ہے. واللہ کبھی نہیں کہہ سکتا. مجھے کیا پتا کس کے دل میں عشق کتنا ہے، ہر آدمی اپنی پوزیشن جانتا ہے. لیکن ایک تھرمامیٹر ہے، ایک آئینہ ہے جو دیکھنا پڑے گا. اور سب لوگ بالکل سنجیدگی سے، کچھ بات یاد رہے نہ رہے، یہ بات یاد رکھنا جو آخر میں پیش کرتا ہوں. میری مائیں اور بہنیں بھی باہر بیٹھ کر اگر سن رہی ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں اگر ماں عاشق رسول نہیں ہوگی، بچہ عاشق رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ماں کے سینے کے اندر ہیرو ہیروئن کی محبت کے جذبات ہوں گے تو اس سینے سے دودھ پینے والا بچہ شریف کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے شریف ہو سکتا ہے؟ ماؤں نے تربیت کی تھی اپنے بچوں کی. دیکھو وہ حدیث پڑھنے سے پہلے ایک بات اپنی بہنوں کو بتا دو. کسی بھی کمپنی میں مال جو بنتا ہے نا، اچھا یا برا، وہ ڈائی کی بنیاد پہ بنتا ہے. جس کمپنی کی ڈائی اچھی ہوگی اس کا مال بھی اچھا ہوگا. ڈائی خراب ہوئی، مال کا مٹیریل کیسا ہی ہو، ڈائی خراب ہونے پہ مال خراب ہو جاتا ہے. لوگوں نے دیکھا مسلمانوں میں محمد بن قاسم پیدا ہو رہا ہے، مسلمانوں میں طارق بن زیاد پیدا ہو رہا ہے، مسلمانوں میں شیخ عبد القادر جیلانی، مسلمانوں میں معین الدین اجمیری، مسلمانوں میں قطب الدین بختیار کاکی، مسلمانوں میں محبوب الہی نظام الدین، مسلمانوں میں علی احمد علاؤ الدین صابر کلیر، مسلمانوں میں شاہ برکت اللہ، مسلمانوں میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، مسلمانوں میں جو ہے اللہ اکبر حاجی پیر، مسلمانوں میں اس طریقے سے بڑے بڑے اولیاء صفیہ پیدا ہو رہے ہیں. سوچا یہ پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ ڈائی اچھی، ان کے یہاں مائیں اچھی ہے. ماں ہے بی بی زلیخا جیسی تو بیٹا محبوب الہی ہے. ماں ہے ام الخیر جیسی تو بیٹا عبد القادر جیلانی ہے. ماں ہے ام الورا جیسی تو بیٹا معین الدین اجمیری ہے. تو کہا کہ ڈائی کی بنیاد پر یہ مال اچھا نکل رہا ہے. اب پوری طاقت جھونک دو، ماں بگاڑ دو. ماں بگاڑ دو. جو ماں تلاوت کرتے ہوئے بچوں کو لوریاں دیتی تھی، اب وہ لوری تلاوت کرتے ہوئے نہ دے بلکہ گانا گاتے ہوئے دے. ماں بگاڑ دو. جو پورے کپڑے پہننے میں فخر محسوس کرتی تھی، اس کو آدھی آستین کے کپڑے پہنا دو، بے پردہ، بے حجاب، بے نقاب کر دو. پتلے کپڑوں میں اس کو ڈھانک دو تاکہ وہ آدھی لباس میں رہے اور آدھی جسم کھلا رہے. جو عورت کبھی اپنے دیور سے پوری زندگی بات نہیں کر پاتی تھی، اس کو محلے کے لڑکوں سے بھڑا دو، فیشن بنا دو. ماں بگڑے گی تو پھر مسلمان ترس جائیں گے، جلسے ہوتے رہیں گے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی والا کردار لے کر کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا. جلوس نکلتے رہیں گے لیکن معین الدین اجمیری والا کردار لے کر کوئی پیدا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ معین الدین اجمیری اور غوث العظم دستگیر جیسے لوگ جلسے جلوس کی وجہ سے نہیں ہوتے، ماؤں کے کردار کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو انہوں نے ماؤں کا کردار بگاڑنے کی کوشش
کیا. خدا کے لیے اپنے حال پر رحم کرو. جلسے جلوس کی اہمیت اپنی جگہ ہے, ہم اس کا انکار نہیں کرتے, ہم بھی تو جلسہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, لیکن اپنی بیٹیوں کو کردار فاطمہ دو, اپنی بیٹیوں کو کردار عائشہ صدیقہ دو, اپنی بیٹیوں کو کردار خدیجہ الکبریٰ دو, اپنی بیٹیوں کے اندر نگاہوں کا تقدس پیدا کرو, اپنی بیٹیوں کو قرآن سے قریب کرو, کتاب اللہ سے قریب کرو, ان کی تربیت کرو, اسلامی تربیت. آج ہماری بیٹیوں کو امہات المومنین کے نام یاد نہیں ہے, آج ہماری بیٹیوں کو بنات رسول کے نام یاد نہیں ہے. وہ کیا اپنے بچوں کی تربیت کرے گی, وہ کیا اپنے بچوں کو نیک بنائے گی, وہ کیا اپنے بچوں کو پرہیزگار بنائے گی. جو لڑکی ماں بننے کے بعد خود دین نہیں جانتی, وضو اور غسل کا طریقہ نہیں جانتی, وہ اپنے بچے کو دیندار کیا بنائے گی. کتنی افسوس کی بات ہے نا. آؤ مسلمانوں, ہم نے اپنی بیٹی کو ڈاکٹر, ٹیچر, انجینئر سب بنایا, کمپیوٹر بھی سکھا دیا, سب کچھ سکھا دیا. کیا ہم نے اپنی بچی کو مسلمان بھی بنایا, اپنی بیٹی کو کنیز فاطمہ بھی بنایا؟ اللہ اکبر. اگر یہ نہیں کیا تو اللہ کی پکڑ کے لیے تیار رہو. قدرت کی پکڑ چھوٹی موٹی نہیں ہے. ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. یہ بیٹیوں کی تربیت کرو, تربیت. اگر بیٹیوں کی تربیت کی بات آئی تو بہت دور بات نکلے گی, لیکن میں بہت لمبی کر چکا ہوں اور مجھے شارٹ کر کے بات ختم کرنا ہے. لیکن ایک بات اب بتاتا ہوں, اگر ماں کی تربیت ہو جائے نا, ماں کی تربیت, کیا شاندار تربیت تھی ماں. حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں میرے والد کا وصال ہو گیا تو ہمارے گھر میں فاقے ہوتے تھے, فاقہ کشی ہوتی تھی ہمارے گھر میں. میری ماں مجھے کبھی نہیں کہتی تھی کہ ہم فاقہ کریں گے, بلکہ میری ماں مجھ سے کہتی تھی بیٹا محمد احمد آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. انداز دیکھیں, فاقہ کشی سکھانے کا انداز دیکھیں. بیٹے آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. جب ماں کہتی تھی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, میں سمجھ جاتا تھا کہ آج ہمیں فاقہ کرنا ہے, اب کھانا نہیں ملے گا. لیکن ماں کے اس جملے میں اتنی چاشنی تھی, جب کئی دن تک کے کھانا ملتا تھا تو پھر میں ماں سے پوچھتا تھا امی ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے. یہ ماؤں کا کردار تھا. کل کی بیوی جب شوہر گھر سے باہر نکلتا تھا تو کہتی تھی کہ خالی ہاتھ آ جانا, بچوں کو بیلا پھسلا کے سلا دوں گی, مگر حرام لے کر مت آنا. کل کی بیوی شوہر کو یہ کہتی, اور آج کی بیوی کہتی ہے چوری کر, ڈاکہ ڈال, کچھ بھی کر, ہمارے پاس لا کے دے, ہمارے شوق پورے ہونے چاہیے. ہر شادی میں نیا لباس سب پہن کر آئیں گے, میں پہن کے نہیں جاؤں گی, لوگ کیا کہیں گے. زیورات سب کے پاس ہوگی, میرے پاس نہیں ہوگی, لوگ کیا کہیں گے. سب کے پاس قیمتی جوتیاں ہوگی, میرے پاس نہیں ہوگی, لوگ کیا کہیں گے. سب کے پاس قیمتی پرس اور موبائل ہوں گے, میرے پاس نہیں ہوگی, لوگ کیا کہیں گے. میں کہتا ہوں میری بہن, حرام کے ذریعے سے سنگھار کر کے جانے والی, تو شادی کی محفل میں اپنے آپ کو سجا سوار کر جا رہی ہے, قبر کی پہلی رات تو یاد کر لے. جس طرح تو حرام سے بن سنور کر جانا چاہتی ہے, جب تجھے پہلی رات کے لیے تیری قبر میں داخل کیا جائے گا تو چاہے تو بادشاہ کی بیوی ہو, چاہے کروڑ پتی کی بیوی ہو, چاہے تو غریب کی بیوی ہو, اچھی طرح یاد رکھ تیرے بدن پہ کوئی زیور نہیں ہوگا, تیرے بدن پہ کوئی لباس نہیں ہوگا, تیری ناک میں بھی کوئی سونے کا تار نہیں ہوگا. کیا عورتیں اس چیز کو بھول گئی ہیں کہ جن عورتوں کو کبھی دودھ اور چندن سے نہلایا جاتا تھا, میں نے تاریخ میں ان عورتوں کا ذکر بھی پڑھا ہے. بادشاہوں کی شہزادیوں کو, بادشاہوں کی بیٹیوں کو, بادشاہوں کی بیویوں کو دودھ اور چندن مل کے نہلایا جاتا تھا. ان کے لیے روزانہ نئے حوض بنتے تھے. ایسی بھی رانیاں اور ملکائیں گزری ہیں, ہر دن نیا حوض ہوتا تھا. لیکن جب وہ مر گئی, آج ان کی قبروں پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں. ان کی قبروں پر کتے لوٹ رہے ہیں, جا کے دیکھ لو. اور اگر برا نہ مانے تو یہ بات حق کے طور پہ کہہ دوں تاکہ لوگوں کو عبرت ہو. ان کے گنبد تو بنے ہیں, لیکن ان کے گنبدوں کے اندر ان کی قبروں پر سور کے بچے لوٹ رہے ہیں. جا کے دیکھ لو, دلی میں جا کے دیکھ لو, جا کے دیکھ لو, آگرہ میں جا کے دیکھ لو, دکن میں
جنہیں دودھ اور چندن سے نہلایا جاتا تھا، جن کے بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے، جن کے سنگھاری شاندار تھے، آج ان کی قبروں پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں، ان کی قبریں ٹوٹ پھوٹ چکی ہے، ان کے گنبد ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں، کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں، کتے اور سور کے بچے ان کی قبروں پہ پھر رہے ہیں۔ لیکن واللہ ایک ایسی خاتون بھی ہے جس کے گھر میں مہینے بعد چولہا نہیں جلا، جس نے ایک دوپٹے پر 17 پیمن لگا کر پوری زندگی گزار دی، لیکن تقوی، پرہیزگاری، خشیت ربانی، اللہ کی عبادت میں ایسا وقت گزارا کہ ایک سجدے میں پوری رات گزار دیا کرتی تھی۔ آج بھی اس کا نام زندہ ہے۔ جمعہ کا خطیب جب تک سیدہ فاطمہ کا نام اپنے خطبے میں نہیں لیتا، اس وقت تک وہ منبر سے نیچے نہیں اترتا۔ کردار فاطمہ بتا رہا ہے، حرام میں زندگی گزارو گے تو تمہارا نام مٹے گا، قبر مٹے گی، تمہاری قبروں پر کتے اور سوروں کا پیرا ہوگا، اور اگر تم نے اللہ کو راضی کر لیا تو تمہارے ذکر کے نام پر محفلیں سجا کرے گی، تمہارے تذکروں کی محفلیں سجا کرے گی۔ آج رابعہ بصری کا نام آتا ہے تو لوگوں کی نگاہیں ادب سے جھک جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کے لیے زندگی گزاری، لیکن آج عورتیں ہیروئن کو بنا رہی آئیڈیل، فلمی اداکارہ کو۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ حالات بھی آ چکے ہیں، اب تو یہاں نہیں ہوگا ایسا، اللہ کرے کبھی نہ ہو، اب تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے شادی شدہ عورتیں بھی نامحرم مردوں کے ساتھ اب ہاتھ ملانے کو تیار ہے سیریل دیکھ دیکھ کر۔ ہاں، یہ ہمارے نگاہوں کے سامنے یہ منظر مغربی دنیا میں بہت پہلے آ چکا ہے، اور اب یہ بیماری ہندوستان میں بھی آ رہی ہے۔ ایک فکر ہے، مرد جیسے سب سے مل سکتا ہے ویسے عورتیں بھی سب سے مل سکتی ہے، بدکاری بھی کر سکتی ہے، کوئی کسی پہ پابندی نہیں ہے۔ اور اب تو یہ بھی ظلم ہو رہا ہے کہ اگر دو راضی ہو کر کے بدکاری کریں تو ان پہ کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ سب گندگی پھیلا رہے ہیں، جانتے ہیں نا، جب تک ماں پاکیزہ رہے گی نسل کبھی خراب نہیں ہو سکتی۔ ماں بگاڑ رہے ہیں، ماں۔ کسی نے بہت خوبصورت بات کہی تھی، آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ سا بیٹا پیدا، ماں کی گود ہی ملتی نہیں مریم کی طرح۔ لیکن میں اس شعر سے پورا اتفاق نہیں کرتا، بلکہ میں اس کو بدل کر یوں پڑھتا ہوں، آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا، آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا، ماں کی گود ہی ملتی نہیں مریم کی طرح۔ اگر ماں کی گود آج بھی مریم کی طرح ہو جائے تو آج بھی کردار عیسیٰ لے کر کے بچہ پیدا ہو۔ گود بگاڑ رہے ہیں، گود۔ اپنی نسلوں پہ رحم کر لو، بچا لو اپنی نسلوں کو، اس لیے کہ نیک ماں باپ ملے تھے تو اولاد کو انہوں نے واسطے دے دے کر، ڈانٹ ڈپٹ کر، سمجھا منا کر گناہوں سے روکا۔ لیکن اب ماں کی گود بگڑ جائے، جب ماں بگڑی ہوئی ہوگی تو بچے کو سنوارے گا کون؟ اس لیے رحم کرو اپنے آپ پر۔ چلے وہ حدیث پاک پڑھ لیتے ہیں، اس کا مفہوم اختصار سے اگر اجازت دے تو عرض کر دیتے ہیں، ٹائم تو وہی زیادہ ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ بھی میرے لیے بڑی مشکل ہے کہ پتہ نہیں کب سے مجھے تھوڑی لمبی کرنے کی عادت ہو گئی، حالانکہ گفتگو شارٹ ہونی چاہیے۔ اگر اجازت ہو تو پڑھ دوں گا حدیث پاک، درود شریف پڑھ لیں تو عرض کرو۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث تھوڑی طویل ہے لیکن اس کو اختصار سے عرض کروں گا، پھر کہتا ہوں کچھ یاد رہے نہ رہے، کچھ یاد رہے نہ رہے، اس کو یاد ضرور رکھیں آپ۔ عشق والے عاشق، اس کو بڑے سے بڑا نقصان اٹھانا گوارا ہے، لیکن محبوب کو دکھ پہنچانا، تکلیف پہنچانا گوارا نہیں۔ اور آج ہم حضور کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، دکھ پہنچا رہے ہیں، اذیت پہنچا رہے ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں تمہاری نیکیاں دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، اور جب میں تمہارے گناہ دیکھتا ہوں تو مجھے دکھ پہنچتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اذیت پہنچتی ہے مجھے۔ اذیت مت پہنچاؤ۔ عاشق کی فکر دیکھو، کتاب التوابین میں روایت موجود ہے کہ ایک نوجوان تھا، وہ حضور کی بارگاہ میں آیا
اب وہ نوجوان حضور کی بارگاہ میں جب آیا تو اس نے حضور کا جلوہ دیکھا، حسن حضور دیکھا. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھائیں اور اسلام میں داخل کریں. سرکار نے اس جوان کو کلمہ پڑھا. ابتدائی جوانی تھی، جوانی کی شروعات تھی. اس کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، وہ مسلمان ہو گیا. سرکار نے فرمایا جاؤ اپنے کام سے لگو. انہوں نے عرض کیا آقا آپ سے دل اتنا لگ گیا ہے، اس پہلی ملاقات میں دل اتنا لگ گیا، اب میں آپ کو چھوڑ کے کہیں جانا نہیں چاہتا، آپ ہی کی خدمت میں رہنا چاہتا، آپ اپنی خدمت میں رکھ لیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر حضور علیہ السلام کبھی ان کو اونٹ چرانے بھیج دیتے، کبھی وہ بکریوں کا چارہ ڈال دیتے، کبھی وہ کسی کو بلانے چلے جاتے، حضور کی کوئی کام سے بھیج دیتے. ایک دن وہ جوان جن کو ابن عبد الرحمن سے پکارا جاتا تھا، وہ جوان کو حضور علیہ السلام نے کوئی کام دیا. وہ نکلے اور جب وہ جوان نکلے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وہ بھیجے ہوئے شخص، وہ جوان رستہ چل رہے تھے. رستہ چلتے ہوئے انہوں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک عورت ہے اور وہ غسل کر رہی ہے. اب غسل کرنے والی عورت پر اس جوان کی نظر پڑ گئی. انہوں نے ڈالی نہیں، وہ نظر پڑ گئی. اور احادیث میں ہے، اور بہت کئی احادیث میں، ایک دو نہیں کئی احادیث میں، کہ اگر اچانک کسی ایسے منظر پر نظر پڑ جائے، کسی ایسے منظر پر جس منظر کو دیکھنے سے اللہ رسول نے منع کیا ہے، اور اس منظر سے آپ نظر پھیر لیں تو وہ گناہ نہیں ہوتا، وہ گناہ نہیں ہے بلکہ وہ خود نیکی ہے. لیکن اس جوان کی نظر اس غسل کرنے والی عورت پہ انہوں نے فوراً نظر پھیر لی. لیکن عشق نے دل میں کچوکے لگائے، عشق نے دل میں کچوکے لگائے اور کہا ابن عبد الرحمن تو نے کیا دیکھ لیا؟ جن آنکھوں سے تو اپنے نبی کا چہرہ دیکھتا ہے، ان آنکھوں سے تو نے ایک عورت کو بے حجاب بے لباس دیکھ لیا، بے حجاب بے لباس دیکھ لیا. فوراً نگاہ اٹھی آسمان کی طرف، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے. اور پھر کہا دیکھو عشق کی بولی، عشق کے رنگ میں عشق کی بولی سنو، کیا عاشق تھے. اے اللہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوگی تو مجھے معاف کر دے، اور اگر تو مجھے معاف نہیں کرتا، اگر میری معافی نہیں ہے، اس گناہ کی معافی نہیں ہے، تو جو چاہے عذاب دے، لیکن میرے اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دے. اگر یہ خبر ان تک پہنچ گئی تو ان کا دل دکھے گا، ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی. میرے اللہ میں ہر عذاب برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اپنے محبوب کے دل کی تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا. اور پھر وہ جوان نہ حضور کی طرف لوٹے، نہ اپنے گھر کی طرف گئے، بلکہ سیدھا جنگل کی طرف. رونا رونا، صرف رونا. 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن، اللہ اکبر، حتیٰ کہ 40 دن گزر گئے. نہ کسی سے ملاقات، نہ ملنا نہ جلنا، کچھ نہیں. رو رہے صرف رو رہے. ایک دن میرے آقا نے فرمایا اے عمر اور سلمان جاؤ، ابن عبد الرحمن ایک غار میں بیٹھ کر کے رو رہا ہے، اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ. اس کا مطلب یہ ہے اے عاشقان رسول، ہم کہیں ہو حضور کی نگاہ سے چھپے ہوئے نہیں. جو بھی کر رہے ہیں حضور دیکھ رہے ہیں، ان کی نگاہ کے سامنے. سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، سب ان کی نگاہ میں ہے. جاؤ اور اس کو لے کر کے. یہ دونوں چلے. دیکھا کہ ایک چرواہا تھا، وہ بکریاں چرا رہا تھا. اس سے پوچھا کہ تو نے ہمارے بھائی ابن عبد الرحمن کو دیکھا ہے؟ اس چرواہے نے کہا تمہارا کون بھائی ہے اور کون ابن عبد الرحمن ہے میں نہیں جانتا، البتہ ایک جوان کو میں روزانہ دیکھ رہا ہوں کہ ایسا لگتا ہے اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے اور وہ کسی سے عشق کرتا ہے، وہ اپنا گناہ اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے. وہ ایک ہی بات کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے یا سزا دے دے، لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو ہونے مت دینا. فاروق اعظم نے کہا سلمان ابن عبد الرحمن اپنا بھائی مل گیا ہمیں. چرواہے سے کہا کہاں ہے وہ؟ تو کہا وہ کہاں ہے نہیں بتا سکتا، البتہ جب رات گہری ہو جاتی ہے، اندھیرا گہرا چھا جاتا ہے تو وہ نکلتا ہے اور اپنے بالوں کو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور روتا ہے.
اور کہتا ہے کہ مولا معاف کر یا سزا دے، لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، ورنہ ان کے دل کو تکلیف پہنچے۔ ایک نہ کردہ گناہ، ایک نہ کردہ گناہ، اس کا اتنا احساس ہے 40 دن تک روتے رہے۔ اور یہاں تو پتہ نہیں روز کتنے گناہ کرتے اور کتنا حضور کو تکلیف پہنچاتے، ہمیں تو احساس ہی نہیں ہے۔ میں تو اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں کہ تمہارے چہرے پر چلنے والا وستورہ جو داڑھی منڈانے کے لیے چلتا ہے نا، وہ تمہارے چہرے پہ بعد میں چلتا ہے، پہلے وہ وستورہ حضور کے دل کو تکلیف پہنچاتا۔ جس کے اتنے احسانات ہو، اس نبی کے دل کو اذیت قبر انور میں، جب کانوں میں ایئر فون لگا کر ہم گانے سنتے ہوں گے، ناچتے ہوں گے، ہمارے گھروں کی شادیوں میں ڈی جے بجتا ہوگا، ہماری بیٹیاں بے پردہ گھومتی ہوگی، اس وقت میرے آقا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اس امت کو دنیا نے کبھی رلایا نہ ہوتا اگر اس امت نے اپنے نبی کے دل کو تکلیف پہنچایا نہ ہوتا۔ اتنے بڑے محسن کے ساتھ اتنی بڑی جفاکاری، اتنی بڑی جفاکاری۔ لوگ کہتے ہیں صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ، میں کہتا ہوں صغیرہ کبیرہ یہ اصطلاحی طور پر ٹھیک ہے، لیکن ہم عاشقوں کے لیے کیا اتنا کم ہے کہ صغیرہ کرو یا کبیرہ کرو ہمارے محبوب کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے؟ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ رات گہری ہو گئی، رات تاریک ہو گئی، رات کی سیاہ زلفوں نے اپنی چادر اس جنگل پہ جب تان دی، اچانک سناٹا ٹوٹا، ایک آواز آئی، میرے اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے یا سزا دے دے، لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، ورنہ ان کا دل دکھے گا۔ فاروق اعظم گئے اور ان سے کہا ابن عبد الرحمن چلو، حضور بلا رہے، چلو آقا بلا رہے۔ ابن عبد الرحمن نے جیسی فاروق اعظم کو دیکھا، کہا عمر، پہلا سوال، عمر کیا میرے گناہ کی خبر میرے آقا کو ہو گئی؟ فاروق اعظم نے سینے سے لگا کے کہا، میرے بھائی مجھے کچھ بھی نہیں پتا، آقا کا حکم تھا، میں بلانے آ گیا، چلو حضور بلا رہے، چلو آقا بلا رہے۔ ابن عبد الرحمن نے کہا، عمر ایک احسان کرو گے؟ زندگی میں کبھی تمہارا احسان نہیں بھولوں گا، حضور نے بلایا ہے، جانا ہی پڑے گا، انکار تو نہیں کر سکتا، لیکن منہ دکھانے کی ہمت نہیں، منہ دکھانے کی ہمت نہیں۔ کیا منہ لے کر جاؤں گا آقا کی بارگاہ میں؟ حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس لیے ایک احسان کرو، جب آقا نماز پڑھا رہے ہوں نا فجر کی، تب لے کر چلو، تاکہ حاضری بھی ہو جائے اور میں حضور کو منہ بھی نہ دکھا سکوں۔ مجھے یہاں ڈاکٹر اقبال یاد آتے ہیں، کسی نے اقبال سے کہا تھا، اقبال جرمنی تک جاتے ہو، برطانیہ تک جاتے ہو، مدینہ منورہ کیوں نہیں جاتے؟ اقبال نے کہا، جا سکتا ہوں لیکن جاتا نہیں، کیونکہ منہ دکھانے کی ہمت نہیں ہے۔ جب ہم تقریروں میں پڑھتے ہیں، لوگ سنتے ہیں کہ قبر میں حضور آئیں گے، تو لوگ نعرے لگاتے ہیں قبر میں حضور آئیں گے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ حضور آئیں گے تو منہ کیا دکھائیں؟ شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے؟ سوچو کیا کیا ہے، کیا کیا ہے جو قبر میں ان کو منہ دکھا؟ اپنوں کے ساتھ ظلم کیا، ماں باپ کی حق تلفیاں، جوئے کھیلے کرکٹ کے موقع پہ، کرکٹ کے نام پہ جوئے کھیلے، عورتوں پہ بدنگاہی کی، بچوں کے حق ادا نہیں کی، رات رات بھر فلمیں دیکھتے رہے، زندگی پوری ہو گئی، بال سفید ہو گئے، داڑیاں مڈا مڈا کر گٹروں میں پھینکتے رہے، بیٹیوں کی تربیت نہیں کی۔ حضور آئیں گے اور ضرور آئیں گے قبر میں، لیکن ڈر لگتا ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں ناراض، بہت نازک ہے طبیعت۔ جگر مراد آبادی نے کہا تھا
اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بڑی غیرت سلطان مدینہ، بہت طبیعت نازک ہے بہت۔ کوئی الٹے ہاتھ سے ناک صاف کر لیتا تھا تو بھی ناراض ہو جاتے تھے۔ میں سوچتا ہوں کہ الٹے ہاتھ سے کوئی ناک صاف کر لے تو اس پہ ناراض ہو جاتے تھے۔ ہم نے کیا کچھ نہیں کیا۔ کبھی سوچا آخر قبر ہے، کوئی نہیں آئے گا قبر میں، کوئی نہیں۔ کب تک ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دیں گے، جھوٹ بولیں گے، مال کمانے کے چکر میں مکر و فریب کریں؟ کچھ تو آخرت کی فکر کرو، کچھ تو ان کو منہ دکھانے کی فکر کرو۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے امام یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ، ان کی بیوی نے 70 سے زیادہ مرتبہ خواب میں حضور کا دیدار کیا۔ ان کی بیوی نے جب مدینہ منورہ جاتے تھے تو دروازے پہ کھڑے ہو کر کے سلام پڑھتے تھے، اندر نہیں جاتے تھے۔ کسی نے کہا سرکار آپ اتنے بڑے مجدد ہیں، وقت کے اندر کیوں نہیں جاتے؟ فرماتے کتوں کا کام چوکھٹ پہ ہوتا ہے، گھر میں نہیں ہوتا، ہماری اوقات ہی کیا ہے۔ یہ تھی ان کی حال۔ صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں جاتے تھے تو منہ میں پتھر رکھ کر جاتے، منہ میں پتھر رکھ کے جاتے تھے، آواز بلند نہ ہو جائے۔ یہ تھا عاشقوں کا حال۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ بہرحال اللہ لاج رکھے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ، محشر کا امتحان تو اپنی جگہ ہے، محشر سے بڑا امتحان قبر کا امتحان ہے۔ اس لیے کہ تجھے منانا ہو تو محبوب کو لے آئیں گے، لیکن محبوب ہی روٹ جائے، وہی ناراض ہو جائے تو کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں؟ رحم کرو اپنے حال پہ۔ وہ جناب ابن عبد الرحمن کہتے ہیں عمر منہ نہیں دکھا سکتا ان کو، آؤں گا ضرور، منہ نہیں دکھا، کیونکہ ہو گیا ہے بہت بڑا گناہ۔ حالانکہ وہ گناہ ہی نہیں تھا، وہ گناہ ہی نہیں تھا، لیکن احساس۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم صبح کا انتظار کرنے لگے، صبح ہوئی، فجر کا وقت آیا، ان کو پکڑ کے، چلنے کی طاقت بھی نہیں تھی، 40 دن سے نہ کھایا تھا نہ پیا تھا، چلنے کی طاقت بھی نہیں تھی، لے گئے۔ جیسی حضور علیہ السلام کی قرت کی آواز ان کے کانوں میں آئی، چیخ مارا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ عاشقی بے غیرتی کے ساتھ سب کریں، ہم سب کریں، میں بھی اور آپ بھی، میں کچھ الگ نہیں آپ سے، سب کریں۔ ان کا دل دکھائیں، پھر دھڑلے سے تھی سینہ تان کہ ہم تو عاشق رسول۔ عاشق وہ تھے، ایک ناکردہ گناہ پر اتنا احساس، بے ہوش ہو گئے، چیخ مار کے زمین پہ گر پڑے۔ حضور کی نماز مکمل ہوئی، سرکار نے کہا ابن عبد الرحمن کہاں ہے؟ کہا حضور وہ تو بے ہوش پڑا ہے۔ سرکار نے ان کا ہاتھ پکڑا، پیشانی پہ ہاتھ رکھا۔ حضور کے ہاتھ بڑے ٹھنڈے ہوا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھوں کی ٹھنڈک پائی، آنکھ کھولی، پہلا سوال، آقا میرے گناہ سے آپ کا دل تو نہیں دکھانا؟ میں سوچتا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا جس نے ماں باپ کا دل دکھایا، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ ہائے ہائے، جو ماں باپ کا دل دکھائے اس کی زبان پہ موت کے وقت کلمہ نہیں آئے گا۔ ہم نے تو نبی کا دل دکھایا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رہے۔ یا رسول اللہ، آپ ہماری اس محفل کو دیکھ رہے ہیں، ہمارا ایمان ہے، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا دل دکھانے کی ہماری کبھی نیت نہیں تھی آقا، لیکن اب نفس کی وجہ سے گناہ ہو گئے، آپ ہمیں معاف کر دیں، ہمارے حال پہ رحم کر دیں۔ آقا آپ کرم نہ کریں گے تو کون کرے؟ حضور آپ ہی کا تو ایک سہارا ہے، کر کے تمہارے گناہ، مانگے تمہاری بنا، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کرو رود۔ حضور ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو نیک کہہ سکے، لیکن آقا آپ ہمارے اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی نعمت نہیں۔ ابن عبد الرحمن بے ہوش ہو گئے، حضور نے ہاتھ پکڑا ہوش میں، اور پہلا سوال تھا آپ کا دل تو نہیں دکھانا آقا؟ سرکار کریم ہے نا، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ سرکار نے کہا ابن عبد الرحمن تجھے ایک ایسی آیت پڑھاؤں، میں ایک ایسی آیت بتاؤں، اگر کوئی یہ آیت پڑھ لے تو اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ اور حضور نے کہا پڑھو عبد الرحمن، میں تمہیں پڑھاتا ہوں، ابن عبد الرحمن پڑھو میں تمہیں پڑھاتا ہوں۔ آئیے حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، ہم بھی ایک دوسرے کو پڑھا لیں۔ سرکار نے وہاں پڑھو ربنا آتینا
فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سرکار نے کہا جو یہ آیت پڑھ لے اللہ اس کو بخش دے۔ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں مگر آقا میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ اس پہ مطمئن نہیں ہوئے، اپنے گناہ کے معاملے کو لے کے مطمئن نہیں ہوئے، حالانکہ وہ گناہ نہیں تھا کیونکہ عشق تھا دل میں، کچوکے دے رہا تھا نفس، ضمیر کچوکے لگا رہا تھا، محبوب کو تکلیف نہیں۔ کہتے ہیں حضور میرا گناہ بہت بڑا ہے، میرے بدن میں تو اب خون بھی نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے چوٹیاں چل رہی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اٹھاؤ اس کو لے جاؤ گھر پہنچا دو۔ گھر پہنچا دیے، 8 دن پورے گزرے پھر بھی وہ نہیں آئے۔ سرکار نے پوچھا سلمان میرا ابن عبد الرحمن کیسا ہے؟ ہائے ہائے، جس کو میرے کریم آقا میرا کہہ کر کے پکارے، اس کو میرا کہہ کر کے پکارے، ہم ہیں ان کے وہ ہے تیرے تو وہ ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ اب میرا ابن عبد الرحمن کیسا؟ آقا وہ زندہ نہیں رہے گا، وہ مر جائے گا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے، ایک ہی بات ہے اللہ میرے گناہ کی خبر میرے محبوب۔ حضور کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، یہی کہتے۔ سرکار فرماتے چلو آج ہم اس کو بتائیں گے کہ ہم اس سے ناراض نہیں ہیں، آج اس کو بتائیں گے، اس کو خوش کر دیں گے۔ سرکار آئے اور ان کے گھر میں صحابہ کو لے کر ان کے بستر پہ بیٹھ گئے۔ آقا کی عادت تھی جب بھی کسی مریض کو دیکھنے جاتے تو اس کے بستر پہ بیٹھ جاتے، بستر سر بالی، انہیں رحمت کی ادا لائی، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ بستر پہ بیٹھے، پوچھا کیا حال ہے؟ عرض کی آقا برا حال ہے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ آقا اس سے آپ کا دل تو نہیں دکھا نا، آپ کو خبر تو نہیں ہوئی نا؟ سرکار نے ان کا سر لیا اور سر لے کر اپنی گود میں رکھا۔ کریم آقا کا کرم دیکھیں، ان کا سر لے کر اپنی گود میں رکھا۔ کیا وہ سر ہوگا جو حضور کی گود میں آیا؟ حضور کی نالین کسی کے سر پہ آ جائے تو کہنے والے کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ لیکن جیسے ہی سر گود میں آیا، ابن عبد الرحمن نے دھیرے دھیرے سر کھسکا کر زمین پہ گرا لیا۔ سرکار نے پوچھا تم نے سر کیوں ہٹا لیا؟ روتے ہوئے کہتے آقا آپ کی گود بڑی مقدس ہے، بڑی پاکیزہ اور معصوم گود ہے آپ کی، یہ سر میں جو آنکھیں ہیں اس نے بہت بڑا پاپ کیا ہے، اس لیے یہ سر آپ کی گود میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن قربان میرے آقا نے پھر اٹھایا، پھر گود میں رکھا، انہوں نے پھر گرا لیا۔ محب اور محبوب کی یہ ادائے دل ربانہ قدرت نے دیکھا، جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ محبوب کو سلام پیش کرو، خوشخبری سنا دو۔ جبریل آئے اور عرض کی آقا اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ محبوب ابن عبد الرحمن نے آپ کے دل کا کتنا خیال کیا، آپ کے دل کا کتنا خیال کیا اور اتنا خیال کر کے کتنا رو لیا اس نے۔ اس سے کہہ دو یہ ایک گناہ تو کیا، اگر یہ پوری کائنات کے انسانوں کے برابر بھی گناہ لے کر آئے گا تو بھی میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ جس کو آپ کے دل کا خیال ہو پھر اس کا ہمیں خیال نہ ہو، جو آپ کے دل کا خیال کر کے روئے پھر ہم اسے جہنم میں ڈالیں۔ محبوب کہہ دیں یہ ایک گناہ کیا، آپ کا اتنا خیال ہے اس کو، امتی ہو کر، جوان ہو کر، چھوٹی عمر کا ہو کر اتنا رویا، اتنے آنسو بہائے کہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، آپ کے دل کے خیال میں اتنا رویا۔ اگر یہ ایک ہی گناہ نہیں پوری کائنات کے برابر بھی گناہ لائے گا تو بھی بخش دیں گے اس کو۔ سرکار نے کہا ابن عبد الرحمن دیکھ تیرے لیے کیسی خوشخبری آئی۔ پوری طاقت سے اپنے آپ کو سمیٹا، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کیا کہا میرے اللہ نے؟ اللہ کہتا ہے کہ محبوب کے دل کا خیال کر کے تم بہت رو چکے، یہ ایک گناہ تو کیا، اگر پوری کائنات کے برابر بھی گناہ لاؤ گے اللہ بخش دے گا۔ پھر عشق نے انگڑائی لی اور چیخ ماری، یہ کہتے ہوئے زمین پہ گر گئے میں نے کیا کیا اور میرے اللہ نے کیا کیا۔ جب زمین پہ گرے آنکھ بند ہو گئی، لوگوں نے اٹھانا چاہا، سرکار نے فرمایا اب اس کو مت اٹھاؤ، اب اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں اٹھا سکتی، اس لیے کہ ایک گناہ کے احساس نے اس کی جان لے لی ہے، یہ دنیا سے چلا گیا ہے اس احساس کے ساتھ۔ اسے غسل دو، کفن پہناؤ، میں اس کے جنازے میں خود آؤں گا، اس کے جنازے میں خود شریک ہوں گا۔ غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا۔ جب جنازہ اٹھائی ابن عبد الرحمن کا، جس نے نبی کے دل کا خیال کرتے کرتے
خود کو دنیا سے دور کر لیا تھا، دنیا سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ یہ تھے عشاق، یہ تھے عاشق۔ محبوب کے دل کا اتنا خیال تھا، اتنا، جب جنازہ اٹھا حضور بھی اس جنازے میں پیچھے پیچھے چل رہے تھے، لیکن جب میرے آقا چل رہے تھے تو پیر زمین پہ رکھ کر نہیں چل رہے تھے بلکہ انگلیاں رکھ کر چل رہے تھے۔ صحابہ نے کہا آقا ہم نے آج سے پہلے کبھی ایسے چلتے آپ کو نہیں دیکھا، آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سن سکتے۔ فرمایا میرے دل کے خیال میں اس نے اتنے آنسو بہائے، اللہ کا اتنا مقبول ہو گیا، اتنا مقبول ہو گیا کہ اس کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے اترے ہیں کہ مدینے کی زمین اب خالی نہیں ہے، کہیں پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، اس لیے میں پیر نہیں رکھ رہا ہوں، انگلیاں رکھ کر کے چل رہا ہوں۔ میری قوم کے جوانوں، جس دن اس عشق کی خیرات ہمیں مل جائے گی پوری دنیا قدموں میں ہوگی اور ہم ساری دنیا کے اوپر نظر آئیں گے۔ اللہ کرے وہ عشق اللہ میں نصیب فرمائے، زبانی عاشق نہیں عمل کا عاشق، اللہ اس عشق کی خیرات نصیب فرمائے۔ جب بھی کوئی قدم اٹھاؤ ایک بات سوچ لینا، میرے اس قدم اٹھانے سے ان کو خوشی ہوگی یا ان کا دل دکھے گا، بس اسی تصور میں جئیں۔ یہی عاشق کی فکر ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔